ہیلو السلام علیکم، میں ہوں اعزاز سید اور آج میرے ساتھ مہمان ہیں مجید قریشی صاحب. یہ 34 سال جیل کے اندر ملازمت کرتے رہے ہیں. اسسٹنٹ جیل سپرنٹنڈنٹ بھرتی ہوئے 1971 کے نومبر دسمبر میں، اور پھر 2005 میں 34 سال بعد، کم و بیش 34 سال بعد یہ ریٹائر ہوئے ہیں. 100 انہوں نے ایکسیکیوشنز کیے جنہیں کہتے ہیں ہینگنگ. ان 100 ہینگنگز میں ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی ہینگنگ بھی شامل ہے، اور بہت سارے ملیٹنٹس، عسکریت پسند اور کچھ بے گناہ لوگ بھی ان کے سامنے ان کو پھانسی ہوئی ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. مجید صاحب بہت شکریہ. جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. مجید صاحب ایک پوری تاریخ ہے. میں چاہوں گا کہ پہلے آپ ذرا اپنا بتائیں کہ جیل سروس میں کیسے آئے، یہ بتائیے. میں ایم اے کرنے کے بعد سرگودا میں اپنے والد صاحب کے ساتھ، ان کا کاروبار تھا اسلحے کا اور جنگ اسپیئر پارٹس کا، تو ان کے ساتھ بزنس میں شریک ہو چکا ہوا تھا. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ پڑھ لکھ کے میں ان کی دکان پہ بیٹھوں. تو ان دنوں میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیلز کی اسامیاں خالی ہوئیں. تو میرے کزن تھے، بردر ان لا تھے، مرتضیٰ پراچا صاحب، وہ ڈی سی سے جھنگ میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپلائی کرو، اچھی پوسٹ ہے، تو اس میں نا تم نے جانا ہے. چنانچہ میں نے اپلائی کیا، اور اس زمانے میں جو کوالیفیکیشن تھی وہ بی اے تھی. تازہ تازہ ایم اے کیا ہوا تھا، نالج بھی تھا. تو جب امتحان ہوا تو اس امتحان میں کوالیفائی کر گیا. پھر اس کے بعد انٹرویو میں بھی کوالیفائی کر گیا، تو آئی واز سلیکٹڈ. تو پھر ہماری پوسٹنگ اس لیے نہ ہو سکی شروع میں کہ 69 میں ہمارا امتحان ہوا تھا. تو اس وقت یحییٰ خان جو تھے، ان کا مارشل لا والا سسٹم چل رہا تھا، تو ابھی پوسٹنگ ٹرانسفر پہ پابندی تھی. پھر 71 میں انہوں نے یہ پابندی ختم کی، تو مجھے پھر جوائننگ کے آرڈر جو تھے مل گئے. تو میں پھر ملتان سینٹرل جیل میں پہلی دفعہ جا کے میں نے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جوائن کیا تھا نومبر کی 1 یا 2 تاریخ کو. یہ ملتان سینٹرل جیل میں جب آپ نے پہلی دفعہ پوسٹنگ دی، جی، تو شروع کے واقعات کیسے لگے؟ ظاہر ہے پھانسی بھی لوگوں کو لگتی ہے، قیدی بھی آتے ہیں، تو تکلیف تو ہوتی ہوگی. شروع میں تو وہاں پہ ایک بہت سرگودا کے علاقے کا بہت بڑا ڈاکو تھا، اس کا نام تھا محمد خان. وہ تھے، اور ان کے ساتھ ہمارے کچھ جیل سپرنٹینڈنٹ تھے، اور ان کے ساتھ ڈپٹی تھے. تو ساہیوال جیل میں ایک واقعہ ہو گیا تھا، کوڑے لگاتے ہوئے وہ آدمی جو تھا کہیں مر گیا. تو ملٹری کورٹ نے ان دونوں افسروں کو بھی 14 سال قید دے دی ہوئی تھی. تو ہم جب وزٹ پہ گئے تو سپرنٹینڈنٹ جیل نے ہمارا ان سے تعارف کروایا. تو تعارف کروا کے تو آگے محمد خان تھا بیٹھا ہوا. محمد خان کے ساتھ جب تعارف کرایا تو اس نے کہا جی میرا تو آپ نے تعارف کرا دیا، ان کا بھی تعارف کرائیں. تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو؟ میں کہا جی میرا نام ہے مجید عبد قریشی. کہاں کے؟ میں کہا سرگودا کا. پنجابی پوچھتا ہے کتنی تعلیم ہے؟ میں کہا ایم اے. تو کہتا ہے قریشی صاحب ایم اے کر کے اس نوکری آؤں دی لوڑ کیڑی ہائی؟ میں کہا جی کیوں؟ یہ گالیاں کڈن والی گالیاں کھاون والی نوکری، کدائیں لیکچر لگو آپ. تو پتہ نہیں میرے اندر سے کیوں یہ آواز نکلی. میں نے اسے کہا، میں نے کہا محمد خان ایک بات یاد رکھنا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں مجید قریشی کی ضرورت تھی. وہ بات کیسے پوری ہوئی کہ الحمدللہ پھر نوکری میں اونچ نیچ تو ہوئی، لیکن قیدیوں کے ساتھ، عملے کے ساتھ جو رویہ تھا اس کی وجہ سے آج بھی خدا تعالیٰ نے وہ عزت دی ہوئی ہے کہ پاکستان بھر میں بھی جہاں کہیں بھی ضرورت پیش آئے میرا احترام سے نام لیا جاتا ہے. محمد خان ڈاکو پھر جب رہا ہوا، یہ بات ہے 81-82 کی. تو مجھے ملنے کے لیے، میں اس وقت ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھا کیمپ جیل لاہور میں، تو ملنے کے لیے آیا. تو آ کے اس نے مجھے کہا کہ قریشی صاحب صرف ایک آدمی پورے جیل کے محکمے میں جس کو میں ملنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ مجید قریشی. کہ تمہاری وہ بات مجھے یاد ہے کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ میرا نام لے کر کہیں گے کہ ایسا بندہ چاہیے، میں تمہیں ملنے کے لیے آیا ہوں. تو یوں خدا تعالیٰ نے بھی مجھے موقع دیا ان لوگوں کی خدمت کرنے کا. جب آپ کی پوسٹنگ ہوئی تو روٹین میں تو کام چلتا ہی رہا، لیکن میرے خیال میں جو سب سے بڑا واقعہ ہوا وہ 79 میں اپریل کے مہینے میں ذوالفقار علی بھٹو کی ایکسیکیوشن تھی، جو اڈیالہ جیل. جی بالکل. تو اڈیالہ جیل میں آپ
76 سے میں 76 میں وہاں سے چلا گیا تھا. پہلی پوسٹنگ جو میری ہوئی تھی وہ ہوئی تھی اس وقت ولی خان جو تھے ان کو وہاں پہ رکھا گیا تھا ان کے انچارج کے طور پہ اڈیالہ میں. نہیں اس وقت اڈیالہ جیل نہیں تھی, اس وقت شہر میں جیل ہوتی تھی. تو کچھ دن پھر وہاں رہنے کا پھر میں واپس آ گیا سینٹرل جیل. پھر دوبارہ میری پوسٹنگ جو تھی وہ پنڈی میں ہوئی. تو اس وقت پھر یہ بھٹو صاحب اور اس سے پہلے جو تحریک کے 9 ستارے وغیرہ تھے وہ سارے رہے. تو پھر سیالہ جیل جب سب جیل بنی تو پھر میں وہاں کا بھی انچارج رہا. تو ہم میرے خیال میں ولی خان صاحب سے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. کچھ اپنی میموری بتائیں, ولی خان کس کیس میں آئے تھے اور پھر کیسے جیل میں کیسے رہے؟ بغاوت کا کیس بنایا ہوا تھا. خان صاحب کے بارے میں میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ بڑے وفادار اور اصول پسند وہ سیاستدان تھے. جب کبھی بھی ان کی ملاقات آتی, بیگم صاحبہ آتی یا بچے آتے, تو عام طور پہ یہ جیل کا روٹین ہے کہ جو بھی قیدی کو سامان دیا جاتا ہے اس کی ہم تلاشی بھی لیتے ہیں کہ اس میں کوئی ان آتھورائزڈ پروہیبٹڈ آرٹیکل تو نہیں ہے. خان صاحب نے آج تک کبھی ایسا نہیں کیا تھا کہ جو سامان ان کے پھل ہے, خشک پھل ہے, کوئی اور چیزیں ہیں, تو وہ دفتر میں چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے تاکہ ہم آسانی سے اس کی تلاشی کر سکیں. پھر کبھی ان کو یہ ضرورت پیش نہیں آئی کہ شام کو ہاف این آور بیفور دا سن سیٹ جیل کی گنتی بند ہونی ہے, اور اگر وہ اپنی کمرے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو کبھی کسی ملازم کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ خان صاحب وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, آپ اندر چلے جائیں. وہ خود بخود اپنے کمرے میں جا کے اپنا دروازہ بند کر لیا کرتے تھے. ایک واقعہ جو نہایت ہی اثر رکھتا ہے مجھ پہ کہ سردیوں کی ایک رات تھی, پنڈی جیل, سردیاں, شدید سردیاں, رات کو بارش ہوئی. میں اپنی روٹین کی جو ہماری وزٹ ہوتی ہے جیل کی, وہ اپنی ڈانگری وغیرہ پہن کے میں جیل کی وزٹ پہ گیا, تو اندر بارش کی وجہ سے میں ادھر ادھر سے پھر کے میں واپس چلا آیا. صبح جب ہم لوگ دورے پہ گئے تو جس جگہ پہ ولی خان صاحب کو رکھا ہوا تھا اس جگہ پہ راستے میں بھی پانی تھا, اور جب ان کے ہم اس احاطے میں داخل ہوئے تو وہاں بھی پانی تھا. وہ اینٹیں رکھ کے تو ہم ان کے کمرے کے پاس گئے تو کمرے میں دیکھا کہ ولی خان صاحب ان کو 2 ملحقہ کمرے دیے گئے تھے جن کا درمیان میں دروازہ تھا. تو خان صاحب درمیان میں اس دروازے کے کرسی کے اوپر ٹانگیں اوپر کر کے اوپر کمبل لے کے بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت سپرنٹینڈنٹ جیل تھے سبت حسن نقوی. تو انہوں نے دیکھا کہ نیچے بھی پانی تھا, ان کی کمرے پر ان کا سامان جو تھا انہوں نے چپائی کھڑی کر کے اس کے اوپر رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا خان صاحب یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو کہتے ہاں اصل میں رات کو بارش ہوئی تو میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح کسی کونے میں چلا جاؤں, تو بارش زیادہ ہونے لگ پڑی. تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ جو دروازے کا جگہ ہوتی ہے یہ سب سے مضبوط ہوتی ہے, تو اگر خدا نہ خواستہ چھت بھی گرے تو یہ جگہ محفوظ ہوگی. تو میں کرسی یہاں پہ رکھ کے کمر رکھ کے میں گزارا کر لیا. تو سبت حسن نقوی کہنے لگے کہ خان صاحب آپ رات کو بتا دیتے, کوئی انتظام کرتے. تو کہتے خان شاہ صاحب آپ کیا کرتے؟ کسی غریب وارڈر کو, ہیڈ وارڈر کو بلاتے, وہ بارش میں چھت کے اوپر چڑھتا, اوپر آپ کوئی مٹی ڈالتا یا کوئی پلاسٹک کا شیٹ بچھاتا, تو اس کو ٹھنڈ لگ جاتی, نمونیا ہو جاتا, اور خدا نہ خواستہ اگر وہ مر جاتا تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے غریب کے کیا کرتے؟ میری تو رات تھی گزر گئی, اب دن ہے, جو آپ نے کرنا ہے کر لیں. تو یہ تھا وہ کریکٹر اس شخص کا کہ اسی نے کسی کو یہ تکلیف نہ ہونے دی کہ رات کو یہ لوگ آئیں اور میرے اس پانی کو نکالیں اور ٹھنڈ میں جو گزارا کریں. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے, رہا ہو گئے. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا بھٹو صاحب والی, اس سے پہلے جب الیکشن میں بھٹو صاحب کامیاب ہوئے اور اس الیکشن کو اپوزیشن نے نہ مانا اور انہوں نے ایم آر ڈی کے نام سے اپنی سیاسی جو تھی جماعت ایک بنا لی, پی این اے کے نام سے, جس کے تو سارے جو ممبرس تھے 9 ستارے کہلاتے تھے. نوابزادہ نصر اللہ صاحب اس میں تھے, مفتی محمود صاحب تھے, بیگم نصیب علی خان تھی, ایئر مارشل اسد خان تھے, جماعت اسلامی کے پروفیسر صاحب تھے کراچی والے. یہ تمام وہ دوست تھے جن کو وہاں پہ رکھا گیا. اڈیالہ جیل میں نہیں, ان کو سب جیل اس میں سہالہ میں جو پولیس کا ریسٹ ہاؤس تھا, اور وہاں پہ میری ڈیوٹی ان کے ساتھ تھی. تو وہ کافی عرصہ وہاں پہ رہے. تو ان دنوں میں بھٹو صاحب
بحیثیت وزیر اعظم کئی دفعہ تو پورے پروٹوکول کے ساتھ آتے اور آ کے ان کو ملتے، اور ملنے سے پہلے وہ مجھے ضرور کانفیڈنس میں لیتے کہ جو آپس میں بیٹھ کے کوئی باتیں کر کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ میں ان سے بات کروں. تو مجھے جو کچھ بھی بات ان کی آپس میں گفتگو ہوتی تھی تو میں بتا دیتا تھا. تو یہ بھٹو صاحب کے ساتھ میرا تعارف جو تھا نام کے ساتھ پہلے سے ہوا تھا. میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا کہ کیسے میری ان سے پہلے ملاقات ہوئی یا کیسے. تو یہ سلسلہ جو تھا اس وقت تک چلتا رہا جب تک کہ یہ تحریک جو تھی یہ کامیاب ہوئی اور مارشل لاء نہیں لگ گیا. بھٹو صاحب ان سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کرتے تھے، مذاکرات کرتے رہے. مولانا کوثر نیازی صاحب نے اپنی کتاب اور لائن کٹ گئی میں لکھا ہے کہ جب مذاکرات ہوتے تھے تو ان جو سیاسی قیدی تھے جس پہ مفتی محمود بھی تھے اور باقی لوگ بھی تھے، ان کو کوکا کولا کی بوتل میں شراب ملا کے پلائی جاتی تھی. یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ کبھی بھی میری موجودگی میں ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی ان میں کوئی ایسا میں نے دیکھا ہوتے ہوئے. بعد میں کسی نے کیا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہر چیز وہاں پہ چیک ہوتی تھی اور ہم ان کی تمام چیزیں چیک کر کے اندر لے کے جائے جاتے تھے. اس لیے میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ ایسی کوئی بات ہوتی ہوگی. یہ وہ والی مذاکرات ہیں جو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہوتے تھے. وہ یہ وہاں کی بات ہوتی ہوگی. سیالہ میں ایسے نہیں ہوتا تھا. سیالہ کا وہ تو سب جیل تھی، تو جیل میں تو ہر چیز تلاشی کے بعد جاتی ہے. جب سب جیل میں یہ سارے قیدی تھے تو کون سے قیدی ایسے تھے جنہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا، یا کون سے ایسے قیدی تھے بڑے رہنما جو بڑے پریشان ہوتے تھے جیل کی سختیاں دیکھ کر؟ ایئر مارشل اصغر خان جو تھے وہ ذرا ٹف ٹائم دیتے تھے عملے کو. مفتی صاحب بڑے کوآپریٹو تھے، بزرگوں کی طرح ڈیل کرتے تھے. پیر پگاڑا صاحب ان کو ملنے کے لیے آتے تو بڑا ایک اچھا ان کے ساتھ ماحول ہوتا تھا. نواب زادہ نصر اللہ صاحب بڑے وفادار آدمی تھے، بہت اچھی گفتگو، بڑے اچھے انداز سے انہوں نے ہم سب کو بلانا اور اکٹھے بیٹھنا کئی دفعہ، تو ماحول اچھا تھا ان کا. شاہ نورانی صاحب تھے، کھانا اپنی نگرانی میں وہ کھواتے تھے. وہ جو بھی ان کو چیز پسند ہوتی مجھے کہتے کہ آج قریشی صاحب ہم نے لوکی کھانے ہیں، اور مجھے یہ نہیں پتا تھا لوکی کیا ہوتا ہے. تو مجھے کہتے یار وہ لمبے لمبے سے جو ہوتے ہیں وہ آپ لوگ اس کو کدو کہتے ہیں. میں کہا جی بالکل کدو. تو اس طرح نا اچھے ماحول میں ان سے بات ہوا کرتی تھی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے پہلا تعارف کیسے ہوا؟ یہ جب پیپلز پارٹی بنائی جا رہی تھی ان دنوں میں اسٹوڈنٹس جو تھے وہ NSF کے نام سے کام کر رہے تھے. تو اسی طرح ہم نے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی سرگودا میں، جس میں میں بھی اور میرے چند ایک اور دوست تھے جو ان کو کاموں میں مدد کرتے تھے. تو اس میں میرے ذمہ بھی یہ کام لگایا گیا تھا کہ میں بھی ان کے جو رفقائے کار ہیں، خورشید حسن میر تھے پنڈی سے، ڈاکٹر خالق صاحب تھے ان سے، لاہور میں ڈاکٹر مبشر صاحب تھے، شیخ رشید صاحب سے، میری ان سے ملاقات ہوتی تھی. تو پہلی دفعہ میری بھٹو صاحب سے ملاقات اس وقت ہوئی جب انہوں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک اجلاس PC ہوٹل لاہور میں منعقد کیا. وہاں پہ بھٹو صاحب کو کچھ ایسا مواد چاہیے تھا کہ وہ جلسوں میں اس مواد کو ان سیاسی جماعتوں کے خلاف استعمال کر سکیں. مجھے وہ مواد دیا گیا کہ جا کے آپ نے بھٹو صاحب کو دینا ہے. چنانچہ میں لاہور گیا، میرے ساتھ مبارک احمد چیمہ آج کل لندن میں ہیں، اور خادم حسین وڑیچ وہ آج کل نیوزی لینڈ ہے. یہ ہم تینوں دوست جو تھے ہم لاہور گئے، اور PC میں جب ہم چلے گئے تو وہاں سے ہم نے دیکھا کہ مین گیٹ سے مصطفیٰ کھر صاحب جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں. میں بھاگ کے ان کے پاس گیا، میں نے اپنا تعارف کرایا. میں کہا جی اس طرح میں یہ بھٹو صاحب کے لیے ایک مسودہ لایا ہوں، میں نے ان سے ملنا ہے. تو کہتے ہیں آپ یہیں ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں. تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ بیگم نصرت بھٹو بھی تھیں. تو مجھے انہوں نے بلا لیا. ہم ایک ہی لفٹ میں اس فلور پہ چلے گئے جہاں پہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا. کھر صاحب نے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا کہ بھٹو صاحب جو تھے وہ چیئرمین کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جا کے کھر صاحب نے بھٹو صاحب کے کان میں کہا، یہی کہا ہوگا کہ باہر مجید قریشی آیا سرگودا سے، ان کو بلا لو. جب میں اندر گیا تو بھٹو صاحب نے میرے ساتھ شیک ہینڈ کیا. تو میں نے کہا جی یہ آپ کے لیے کچھ ضروری کاغذات ہیں جو مجھے فلاں شخصیت نے دیے ہیں. تو کہتے ہیں میرا ان کو مؤدبانہ سلام دینا. اور کھر صاحب کو کہنے لگے کہ مجید کو چائے پلائے بغیر نہیں جانے دینا. یہ وہ
پہلا تعارف تھا جو نام کی وجہ سے ہوا تھا. پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کی جب الیکشن کمپین شروع ہوئی تو میں نے بھٹو صاحب کو یہاں چنیوٹ کے پل پر ریسیو کیا. میرے ساتھ اور بھی دوست تھے. ان کو ہم لے کر سرگودا گئے. سرگودا میں یہ سید مسعود زادی صاحب ایڈوکیٹ جو بعد میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی رہے ہیں, ان کے گھر پر ان کا قیام تھا. وہاں پہ ان کو ٹھہرایا اور بھاگٹا والا میں حفیظ اللہ چیمہ کا جو جلسہ ہونا تھا اس کو میں نے کور کیا. اور اتنے اچھے انداز میں وہ جلسہ ہوا کہ بھٹو صاحب کی گاڑی جو تھی وہ سٹیج کے ساتھ آ کے لگ گئی اور بھٹو صاحب بڑے آرام سے سٹیج پہ چلے گئے اور میرے دوست جو تھے وہ ان کو کور کر رہے تھے. اور بھٹو صاحب اسی طرح آرام سے گاڑی میں بیٹھے اور آزادی صاحب کی کوٹھی آ گئے. ورنہ راستے میں لوگ جو تھے ان کی گاڑی کو روک لیتے تھے, بڑا رش ہو جاتا تھا. تو بھٹو صاحب اس پہ بڑے خوش ہوئے اور جب چائے آئی تو ہمیں انہوں نے اندر بلا لیا کہ جن لوگوں نے وہ سٹیج بنایا تھا ان کو بلاؤ. تو ہم تو اندر گئے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے اس کام سے بہت مطمئن ہوں اور خوش ہوں, آئندہ بھی آپ میرے جو ایسے جلسے ہوں گے ان کو کوریج دیا کریں. یہ میرا دوسرا تعارف تھا جو بھٹو صاحب سے ان کی کوٹھی پہ ہوا تھا. جب بھٹو صاحب کو یہ کیس بنا اور پنڈی جیل میں بحیثیت قیدی سزائے موت لایا گیا تو جس گاڑی میں لایا گیا تھا اس گاڑی کا دروازہ بھی میں نے کھولا تھا. اس سے پہلے 5 جولائی کو جب ملک میں مارشل لا لگا ضیاء الحق صاحب 1977 میں, آپ کدھر تھے؟ آپ پنڈی میں تھے. پنڈی کی جو کچی جیل ہے, پرانی جیل جو تھی, وہاں پر تعینات تھے. تو اس وقت آپ کو کوئی اطلاع تھی کہ کوئی بڑے قیدی لائے جائیں گے؟ کچھ عرصہ پہلے, کچھ مہینے پہلے مجھے کہا گیا کہ ایک امپورٹنٹ شخص جو ہے اس کو لایا جا رہا ہے, آپ فوری طور پر جا کے سہالہ میں اس کی سیکیورٹی کا انتظام کریں. میں سہالہ چلا گیا. یہ کس کی طرف سے کہا گیا تھا؟ یہ مجھے ایڈمنسٹریشن نے کہا تھا. میں وہاں پہ چلا گیا تو بیریئرز وغیرہ جب میں لگا کر تو کمرے چیک کرنے کے لیے آ رہا تھا تو اتنے میں ایک گاڑی اس گیسٹ ہاؤس کے سامنے آ کے رک گئی. نیلے رنگ کی کار تھی, ہنچ بیک ڈاٹسن. تو اس میں سے دھاری دار سوٹ پہنا وہ مونگیا کلر کا ایک شخص تیزی سے اترا. اس کے ایک ہاتھ میں بریف کیس تھا تو اس نے گاڑی بند کی اور دوسرا ہاتھ میرے آگے کر کے کہتا ہے, مسعود محمود, یو سی دا پرزنر ڈروو ٹو دا پرزن ہمسیلف. تب میں چونکا کہ یہ امپورٹنٹ آدمی تھا جس میں جیل میں آنا تھا. تو سیکورٹی کدھر گئی؟ یعنی کہ ایف ایس ایف کے جو ایف ایس ایف کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے یہ وہ تھے. میں بہرحال ان کو لے کے تو وہ جو کمرے تھے 4 کمرے آگے تھے, 4 کمرے پیچھے تھے, درمیان میں گیلری تھی. آخری کمرہ میں نے ان کے لیے مختص کیا ہوا تھا. میں ان کو لے کے اس کمرے میں آ گیا تو مجھے کہتے ہیں ویئر آئی ہیو ٹو اسٹے. میں کہا اس کمرے میں. تو کین آئی یوز دا لان؟ میں کہا نو سر. کین آئی یوز دس ڈرائنگ روم؟ میں کہا نو سر. وائی؟ میں کہا سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے مجھے ہدایات یہی ہیں کہ آپ صرف یہ کوریڈور استعمال کر سکتے ہیں, آپ اور اس کمرے میں رہیں گے. تو اس شخص کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ میرے لیے ایک ایسا راستہ بنا رہے تھے کہ میں آگے سوچ سکتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. انہوں نے ایک گندی سی گالی دی تو کہتے ہیں ناؤ آئی ول سی دیٹ. یہ لفظ کہہ کے ابھی وہ یہ کون سی تاریخ ہے جس دن یہ مسعود محمود آئے تھے؟ مئی کی کوئی تاریخ تھی جی. پھر اس کے بعد وہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو تھے وہ بھی آ گئے, ساتھ ان کے پولیس گارڈ بھی آ گئے. یعنی کہ 5 جولائی کو تو کو ہوا, لیکن اس سے پہلے کی بات یہ نہیں, اس کو ہو چکا ہوا تھا. یہ مارشل لا کے بعد کی بات ہے جب بھٹو صاحب کا کیس بن چکا ہوا تھا. جولائی کے بعد, اس کے بعد پھر بنایا گیا نا اس محمود کو انہوں نے پھر سلطانی گواہ بنایا تھا نا. یہ پھر کون سا سال بنا؟ 78 کی بات. ہاں, اور یہ پنڈی کی بات ہوئی. پنڈی کی بات ہو رہی ہے. اب جب وہ اندر چلے گئے تو سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب آ گئے تو کہتے ہیں وہ بندہ آیا تھا. میں کہا جی بالکل, میں نے ان کو نا کمرے میں بٹھا دیا ہے. تو یہ ان کو ملنے کے لیے گئے تو وہ کہتے ہیں جی آپ کا افسر جو ہے یہ تو بڑا سخت آدمی ہے. یہ کہتا ہے میں نہ ڈرائنگ روم میں آ سکتا ہوں نہ میں لانج یوز کرتا ہوں. تو مجھے سپرنٹ صاحب کہنے لگے کہ نہیں جب ان کی ملاقات آئے نا تو تم ان کو اس ڈرائنگ روم میں ملاقات کروا دیا کرنا. میں کہا جی ٹھیک ہے میں کروا دوں گا. تب مجھے پتہ چلا کہ یہ وہ شخص تھا جس کو انہوں نے اپروور بنایا تھا
بھٹو صاحب کے قتل کے مقدمے میں. یہ سلطانی گواہ تھے وہ جو مسعود محمود صاحب. بہرحال کچھ دن وہ وہاں پہ رہے, 2-3 دن رہے. ان کا جب بیان ہو چکا تھا تو پھر یہ ان کو. تو مسعود محمود نے بھٹو صاحب کے خلاف پہلا بیان دیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھٹو صاحب نے انہیں احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کا کہا تھا. تو یہ جو بیان انہوں نے دیا تھا اس حوالے سے کبھی مسعود محمود نے آپ سے کوئی بات کی ہو؟ آپ اسسٹنٹ جیل سپرنٹینڈنٹ تھے کچی جیل راولپنڈی کے. نہیں, میرے ساتھ کبھی ایسی گفتگو نہیں ہوئی تھی. آپس میں اگر انہوں نے کی ہے تو میں نہیں کہہ سکتا. میرے ساتھ نہیں وہ کرتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ یہ ایڈمنسٹریشن کے آدمی ہیں تو ان کے ساتھ بات کریں گے تو آگے تک جائے گی, تو وہ میرے ساتھ ایسی بات کرتے نہیں. جیل میں فوجی ان سے ملنے آتے تھے؟ نہیں, کوئی نہیں آتا تھا. مسعود محمود صاحب اب آپ کے پاس تھے. اب واپس آتے ہیں 5 جولائی 1977 کو کہ کو ہو گیا ہے اور آپ کو پتہ چلا ہے کہ کچھ اور اہم لوگ بھی آئیں گے. تو بھٹو صاحب کب آپ کے پاس لائے گئے پٹیالہ جیل میں؟ یہ جب ان کا بیان ہو گیا مسعود محمود صاحب کا اور انہوں نے ان کے خلاف بیان دے دیا, سلطانی گواہ بن گئے. اس کے بعد بھٹو صاحب کو جو کہ اس وقت مری کے گیسٹ ہاؤس میں کہیں رکھا گیا تھا, پھر ان کو سہالہ صاحب جیل میں لایا گیا. وہاں پہ پھر بھٹو صاحب 1-2 دن رہے اور پھر ان کا جو ٹرائل تھا اس کو باقاعدہ شکل دے کر ہائی کورٹ میں شفٹ کیا گیا اور پھر بھٹو صاحب کو لاہور شفٹ کر دیا گیا تھا. پھر 1 سال کے قریب یہ بھٹو صاحب لاہور میں رہے ہیں. وہاں پہ ٹرائل چلا, وہاں پہ ان کو سزائے موت دی گئی. بھٹو صاحب پھر 16 مئی کو واپس پنڈی جیل میں آئے تھے بحیثیت قیدی سزائے موت سپریم کورٹ کی اپیل کے لیے. جب 16 مئی 79 میں 16 مئی 78 اچھا 16 مئی 78 کو ذوالفقار علی بھٹو آتے ہیں پنڈی میں بحیثیت قیدی سزائے موت سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کے. ٹھیک ہے. اور دروازہ گاڑی کا آپ جس گاڑی میں ان کو لے کے آئے تھے پولیس کی گاڑی میں, یہ اس پہ پچھلے پھٹے پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور میں نے جب وہ دروازہ کھولا پولیس والوں کے ساتھ مل کے تو بھٹو صاحب باہر آئے تو بڑے ناراض ہو کے کہتے لک مشید ہاؤ دے ہیو براٹ می ہیئر. میں کہا سر دس واز ناٹ اوور ڈیوٹی. یہ پولیس نے جو سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بہتر سمجھا وہ آپ کو لے آئے. ہاں یہاں پہ اگر کوئی بات ہوگی اس کے ہم رسپانسیبل ہیں. اب ہم بھٹو صاحب کو لے کر اس احاطے میں چلے گئے جہاں پہ بھٹو صاحب کو رکھا جانا تھا. یہ 6 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی بیرک تھی جس کے 3 کمرے ایک طرف 3 کمرے ایک طرف اور درمیان میں کوریڈور تھی جس کو لوہے کے دروازے سے بند کیا جاتا تھا, اور باہر جو تھا احاطہ تھا اس کا بھی دروازہ تھا جس کو باہر سے بھی اندر سے بھی بند کیا جاتا تھا. اب جب ہم بھٹو صاحب کو لے کر اندر آئے تو باہر ہم نے ان کے لیے چائے کا انتظام کیا ہوا تھا کہ اتنے میں ہم ان کا سامان رکھ لیں. تو چائے جو تھی ان کو پی. تو چودھری یار محمد جو تھے سپرنٹینڈنٹ جیل, انہوں نے ان سے کہا کہ صاحب ہم بیٹھتے ہیں, چائے پینا پسند کریں کہ ہاں میں چائے پیوں گا. چائے آ گئی تو بھٹو صاحب چودھری یار محمد صاحب یہ چائے پیتے رہے, میں بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا. تو چودھری یار محمد نے بھٹو صاحب سے کہا کہ بھٹو صاحب یہ جو آپ پر قتل کا کیس بنایا گیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے سب جھوٹ ہے, میں نے کسی کو کوئی حکم نہیں دیا تھا قتل کرنے کا, یہ تو امریکہ کی اور رشیا کی سازش ہے. میں ایک مسلم ورلڈ کا 3rd بلاک بنانا چاہتا تھا اور یہ اس کے مخالف تھے, اور یہ ساری سازش انہوں نے کی ہے. میں کسی قسم کے قتل میں ملوث نہیں ہوں. تو جو یار محمد ان سے کہنے لگے کہ صاحب بات یہ ہے کہ قتل کی جو دفعہ ہے نا 302 یہ بڑی سخت ہوتی ہے, اور ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ 302 اگر کسی کاغذ پہ لکھ کے اس کو درخت پہ ٹانک دیا جائے تو ہرا بھرا درخت جو ہے نا وہ بھی سوکھ جاتا ہے. تو آپ خدا سے رجوع کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. تو چپ کر گئے, کہتے ٹھیک ہے دیکھیں گے. بہرحال اس گفتگو کے بعد بھٹو صاحب کو جب ہم ان کے کمرے میں لے گئے تو ایک کمرے میں ان کی بیڈ تھا, اس وقت ہاسپٹل بیڈ دیا ہوا تھا ان کو. ساتھ والے کمرے میں ان کا اپنا سامان تھا, اور اس کے ساتھ والے کمرے میں ان کو جو کام کرنے کے لیے مشقتی دیا ہوا تھا, عبد الرحمن اس کا نام تھا, وہ تھا. سامنے والے میں کچن تھا. کچن میں سٹوو ہوتا تھا, اس زمانے میں سٹوو ہوتا تھا یا چھوٹی چھوٹی انگیٹھی ہوتی تھی. پھر ساتھ والے کمرے میں
کچن کا جو سامان تھا وہ رکھا جاتا تھا، ایک فریج تھا اور اس میں کوئی سامان تھا، اور اس کے ساتھ والے کمرے میں باتھ روم تھا. باتھ روم کیا تھا؟ ایک سادہ سا کموڈ لکڑی کا بنا ہوا جس میں وہ سلور کا پین ہوتا ہے، ایک سرکاری پانی والی ٹوٹی اور ایک ہاتھ سے گیڑنے والا نلکا، بالکل فرش بھی بالکل عام سا سادہ سا تھا. تو بھٹو صاحب کہنے لگے کہ یہ جو بیڈ ہے یہ مجھے تکلیف دے گا، یہ بیڈ مجھے بدلا دیں. تو ہم نے کہا جی کورٹ اجازت دے گی تو وہ ہم بدلا دیں گے، فی الحال تو آپ کو یہ استعمال کرنا پڑے گا. تو پھر کچھ عرصہ پھر وہ وہی بیڈ استعمال کرتے رہے. بھٹو صاحب جب آپ کے پاس آئے تو پھر آپ نے انہیں یاد کرایا کہ جب آپ طالب علم تھے تو آپ ان سے ملتے رہے، انہوں نے ریکگنائز کیا؟ بھٹو صاحب نے جب میں نے دروازہ کھولا تو پہلا فقرہ جو انہوں نے کہا تھا وہی میرے لیے کافی تھا کہ لک مجید ہاؤ دے ہیو براٹ می ہیئر. پھر سہالہ میں جب وہ آتے تھے تو پہلے مجھے ملتے تھے اور نام سے ملتے تھے کہ مجید یہ جو آپس میں باتیں کرتے ہیں یہ مجھے بتایا کرو. گویا بھٹو صاحب نے 3-4 دفعہ جو مجھے ملے ہیں میرا نام لے کر مجھے بلایا، وہ مجھے اچھی طرح جانتے تھے کہ میں کون ہوں، میرا کن کے ساتھ تعلق ہے. یہ بتائیے کہ بھٹو صاحب کی جب شروع میں آئے 78 میں سپریم کورٹ میں بھی کیس کی سماعت تھی جس میں آپ ظاہر ان کو لے کے جاتے تھے جیل کے ساتھ، اور ان کی ملاقاتیں بھی شروع میں آتی تھی، تو کون کون لوگ زیادہ ملاقاتوں کے لیے بھٹو صاحب سے آتے تھے؟ جو ان کی ریگولر ملاقات ہوتی تھی لائرز کے ساتھ ہوتی، ان میں دوست محمد عوان صاحب، غلام نبی میمن صاحب اور جائیہ مختار صاحب، یہ ریگولر آنے والوں میں سے تھے. اور ایک آدھ دفعہ حفیظ لاکھو صاحب بھی آئے ہیں. اور 15 دن میں ایک دفعہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ اور ایک دفعہ بے نظیر صاحبہ آیا کرتی تھی. ایک دفعہ ان کی ملاقات ان کی پہلی بیگم امیر بیگم صاحبہ نے بھی کی ہے. پھر حفیظ پیر زادہ صاحب بھی ایک دفعہ ان کی ملاقات پہ آئے ہیں. بھٹو صاحب کے بارے میں اطلاع ہے کہ انہوں نے رانا شیخ نام کی خاتون سے بھی خفیہ شادی کر رکھی تھی، کیا وہ بھی کبھی ملاقات کے لیے آئی؟ دل میں ایسا کبھی نہ کوئی واقعہ ہوا ہے، نہ کسی کو پتا تھا. کوئی ایسی بات وہاں پہ نکلی نہیں، نہ کسی نے سنی تھی. بعد میں یہ بات نکلی ہے، ان کے ہوتے ہوئے کسی نے یہ بات کی نہیں. اچھا، بھٹو کھاتے کیا تھے؟ کیا جیل مینول کے تحت بنا ہوا کھانا کھاتے تھے یا کھانا گھر سے آتا تھا؟ گنی چنی سی ان کی غذا ہوتی تھی، چھوٹا سا پھلکا ہوتا تھا. بینز ان کو بہت پسند تھے، قیمہ ان کو پسند تھا. یہ وہ چیزیں جو تھے کبھی تو جیل پہ بھی پکتی تھی، باہر سے بھی ان کو اجازت مل گئی ہوئی تھی، تو ان کا کھانا کبھی پی سی سے آ جاتا تھا. کبھی ان کا ایک بشیر کک تھا، وہ بھی بنا کے لایا کرتا تھا، وہ بھی ہم چیک کر کے ان کو بھیج دیا کرتے تھے. لیکن کھانا وہ بہت کم کھایا کرتے تھے. ایک ان کا ذاتی ملازم تھا نورا، کیا وہ بھی ریگولر وزٹر تھا؟ نورا کبھی نہیں ہے. تو یہ بتائیے کہ جب بھٹو صاحب یہاں پر رہ رہے تھے، جیل میں آپ کے پاس رہتے، پڑھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، کون سی کتابیں اگر آپ کو یاد ہو؟ کتابیں ان کے پاس ہوتی تھیں، سیاست کی بھی ہوتی تھیں. ان کا ایک ٹرنک تھا جس میں وہ کتابیں تھیں، تو وہ زیادہ وہی پڑھتے تھے. ان کے پاس رسالے بھی آتے تھے، ٹائمز رسالہ آتا تھا، ہیرلڈ آتا تھا، اخبار بھی ان کو انگریزی کی بھی مل جایا کرتی تھی، وہ پڑھ لیا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک میگزین آیا تھا جس میں ذوالفقار علی بھٹو کی اور ضیاء الحق صاحب کی تصویر تھی بنی تھی، اس میں آپ سے بھی کوئی مکالمہ ہوا تھا؟ یہ کیا واقعہ؟ ڈیوٹی پہ باہر صحن میں بیٹھا ہوا تھا. بھٹو صاحب چونکہ بہت میرے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے، میں بھی ان کی رسپیکٹ پوری کرتا تھا. تو انہوں نے پوچھا باہر ڈیوٹی پہ کون آیا؟ انہوں نے کہا جی مجید قریشی آیا ہے. بھٹو صاحب نے اندر 1 کپ چائے، اس کے ساتھ 2 میری بسکٹ، وہ سادہ بسکٹ کھاتے تھے، اور ساتھ میں وہ رسالہ بھیجا اور کہا کہ مجید کو کہو کہ اس میں ایک مضمون چھپا ہوا ہے، اس کو پڑھے. اس سے پہلے کہ میں مضمون پڑھتا، میں نے وہ رسالہ دیکھا تو اس کے سر ورق پہ ایک طرف تصویر تھی ضیاء الحق کی، دوسری طرف تصویر تھی بھٹو صاحب کی. ضیاء الحق کی تصویر تھی یونیفارم میں اور درمیان میں رسا لٹکا ہوا تھا. میں نے پھانسی والا رسا. میں نے وہ رسالہ ہاتھ میں پکڑا، چائے ہاتھ میں پکڑی، میں بھٹو صاحب کے کمرے میں چلا گیا. وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھے کتاب میں سے کچھ لکھ رہے تھے. میں کہا سر، مجھے کہتے ہیں وہ پڑھا ہے مضمون تم نے؟ میں کہا سر ہیو یو سین دا کور پیپر پیج؟ واٹ ڈو یو مین؟ میں کہا سر بندہ رسا 1 بندے 2 اینڈ واٹ از ٹو گو، یو آر اے پولیٹیشین، میک سم وے. تو بھٹو صاحب تھوڑے سے اپسیٹ ہو گئے، تو میں وہ رسالہ وہیں پہ دے کے میں باہر آ گیا. یہ بات میری ان سے ہوئی تھی. بھٹو صاحب کی بہنیں بھی تھیں، وہ انہیں ملنے آتی تھی وہاں پہ؟ بھٹو صاحب کے ساتھ صرف میں نے بتایا نا کہ بیٹی اور بیگم صاحبہ، دونوں بیگم، ایک بیگم ایک دفعہ، باقی یہ ریگولر آنے والوں تھی، اور کبھی کوئی نہیں آیا.
یہ بتائیے کہ بھٹو صاحب آپ کے ساتھ جب جیل جاتے رہے تو جیل سپریم کورٹ جاتے رہے تو سپریم کورٹ میں بھی کچھ واقعات ہوئے, وہ کچھ اپنی میموری سپریم تازہ کورٹ کریے. میں بھٹو صاحب نے آپٹ کیا کہ میں اپنے ڈیفینس میں خود بولنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا اجازت ہے. بھٹو صاحب نے کہا کہ مجھ پہ جو کیس بنایا گیا ہے وہ ہے کہ میں نے 4 یہ جو ایف ایس ایف کے ملزم ہیں میرے سلطانی گواہ بنے ہوئے ہیں, میں نے ان کے ساتھ مل کر سازش کی تھی احمد رضا قصوری کو مارنے کی. وہ بچ گیا اور احمد خان جو تھے ان کے والد, ان کی ڈیتھ ہو گئی. میں آپ کو تعریف کرنا چاہتا ہوں اس کہ واٹ از کانسپیریسی. تو انہوں نے کہا کہ کانسپیریسی از اے میرج آف برینز unless and until one brain accept the idea of the other it cannot come into existence. تو اب اگر کورٹ مجھے اجازت دے تو میں ان گواہوں سے کوئی سوال کر سکتا ہوں. کورٹ نے اجازت دے دی. تو سب سے پہلے کرسی پر جو گواہ بیٹھے ہوئے تھے وہ تھے میاں غلام عباس جو کہ پولیس کے ڈی آئی جی تھے. انہوں نے کہا جی آپ کھڑے ہو جائیں. اور یہ وہ معاف گواہ تھے جنہوں نے بھٹو کے خلاف گواہی دی تھی کہ ہم نے فائرنگ کی تھی, انہوں نے کہا تھا اور ہم نے فائرنگ کی تھی. بھٹو صاحب نے کہا کہ جی آپ کا نام؟ انہوں نے کہا جی میاں غلام عباس. آپ کا رینک پولیس میں؟ انہوں نے کہا جی ڈی آئی جی. آپ نے کتنی سروس کی ہے؟ انہوں نے کہا جی 20-21 سال کر لی ہوگی. آپ مجھے جانتے ہو؟ کہ جی ہاں آپ ذوالفقار علی بھٹو ملک کے وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں. یہ بتائیں کہ کیا ان 21-20 سالوں کی نوکری میں میری طرف سے کبھی آپ کو کوئی پیغام گیا کہ میرا یہ کام کر دیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں. کبھی میں نے آپ کو فون کیا ہو کہ میرا فلاں کام کر دیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں. کسی نے کوئی چٹ میری طرف سے لا کے دی ہو کہ بھٹو صاحب یہ کام کروانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا دین سٹ ڈاؤن. انہوں نے کورٹ کو مخاطب ہو کے کہا کہ نہ تو اس شخص کو میں نے آج تک کوئی چٹ بھیجی, نہ میں نے آج تک اس کو کبھی کسی کام کے لیے فون کا کہا, نہ میری طرف سے کسی شخص نے ان کو جا کے کہا کہ میرا یہ کام کر دو. تو ہاؤ ڈز کانسپیریسی کم انٹو ایگزسٹنس؟ پھر یہ کسی اور نے اس کو کہا ہوگا اور اس کے کہنے پہ انہوں نے سب کچھ کیا ہے. اور یہ جو باقی 3 ہیں جو سپاہی تھے, اٹس ناٹ مائی لیول, ان سے بھی انہوں نے کوشچن نہیں کیا تھا. یہ جب بات ہوئی تو وہ جو 3 گواہ میاں غلام عباس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان میں تھے ایک غازی غلام مصطفیٰ. وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے گلے میں قرآن پاک کا نسخہ ڈالا ہوا تھا. تو انہوں نے جج صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ جج صاحب میں اس قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جو شخص ہے جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو ہے, اس کے حکم پہ ہم نے گولی چلائی تھی اور اس کی وجہ سے احمد خان جو تھے وہ قتل ہوئے تھے. اور رونے لگ پڑا, وہ بیٹھ گئے. یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں میں وہاں پہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا. اور جو باقی تھے انہوں نے بھی باقی ان کے ساتھ ہی تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اسی بات کے گواہ ہیں سارے. تو جب 3 اپریل کے اوپر آ جاتے ہیں, اس سے پہلے کہ بھٹو صاحب 3 اپریل میں اس سے پہلے 1-2 واقعات بتانا چاہوں گا. 31 مارچ کی یہ بات ہے کہ مجھے کہا گیا کہ ایک امپورٹنٹ آدمی لاہور سے آ رہا ہے, آپ اس کو ریسیو کرو. ان دنوں میں ایئرپورٹ پہ اتنی سیکورٹی نہیں ہوتی تھی, میری واقفیت بھی تھی. میں چنانچہ سرکاری لیو لے کر جب میں گیا تو حبیب وہاں پہ ایک ٹریفک انسپیکٹر ان کے ہوتے تھے پی آئی اے والوں کے, وہ میری جیپ کو بھی اندر لے گئے اور ہم رن وے سے قریب جا کے جہاں پہ وہ جہاز رکا ہوا تھا وہ مجھے وہاں تک لے گیا. جب وہ جہاز کی سیڑھی لگی تو جو شخص وہاں سے نکلا مجھے پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ وہ ہوم ڈپارٹ پنجاب کا وہ سیکشن افسر تھا جو مرسی پٹیشنز کو ڈیل کرتا ہے. تب مجھے خیال گزرا کہ یہ جو کارروائی ہوتی ہے ہماری کہ مرسی پٹیشن جو ہے وہ بھیجتے ہیں گورنر کے پاس, گورنر سے پھر صدر کو جاتی ہے, تو یہ مرسی پٹیشن کے معاملے میں یہ شخص آیا ہے. چنانچہ وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تو مجھے کہتا ہے کہ سیدھا انٹیریئر ڈویژن جانا ہے, وزارت داخلہ جانا ہے. چنانچہ ہم وزارت داخلہ چلے گئے. وزارت داخلہ ان دنوں کہاں ہوتی تھی؟ اسلام آباد میں بن چکی ہوئی تھی. ای بلاک تھا کہ آر بلاک تھا؟ آر بلاک. ہم وہاں پہ چلے گئے تو لفٹ کے ذریعے ہم اس فلور پہ گئے جہاں پہ انہوں نے جو سیکرٹری تھے داخلہ ان کو ملنا تھا. تو میں ڈپٹی سیکرٹری کے کمرے میں ان کے ساتھ گیا, ان کا نام بھی سبت حسن تھا. تو انہوں نے
جب اپنا چھوٹا سا بریف کیس کھولا تو اس میں سے گلابی رنگ کا لفافہ نکالا. گلابی رنگ کا لفافہ ان دنوں میں صرف اور صرف سزائے موت کے قیدیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، یہ بھٹو صاحب کی سزائے موت کا پروانہ ہے اور یہ گورنر سے ہو آیا ہوگا اور اب یہ آیا ہے سینٹرل گورنمنٹ کے پاس. اور یہ اسپیشل جہاز کے اوپر آئے تھے؟ نہیں، عام جہاز میں. نارمل جہاز. عام جہاز میں. وہ اندر چلے گئے سیکرٹری داخلہ کو ملنے. سبط حسن نقوی نے میرے لیے قہوہ منگوا لیا. جب ہم قہوہ پی رہے تھے تو دیر واز اے سلپ آف ٹنگ آلسو. نقوی صاحب کے سبط حسن کہنے لگے کہ اچھا آدمی تھا، اس کو تو ایگزائل دے دیتے، اس کو پریزرو کر لیتے، یہ تو بڑا کام کا آدمی تھا، اچھا فیصلہ نہیں ہو رہا. میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ وہ جو مسعود محمود نے کہا تھا کہ ناول وہ، اور پھر وہ جو گواہ ہوئے ہیں، اب یہ معاملہ جو ہے یہ پھانسی کی طرف ہی جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھٹو صاحب کو پھانسی ہوگی. وہ شخص تھوڑی دیر میں واپس آیا اور ہم واپس آیا تو کہتا میں نے واپس ہی جانا ہے. پھر میں اس کو ایئرپورٹ پہ لے کے چلا گیا اور وہ واپس چلے گیا. جب میں واپس آیا تو سیکیورٹی جو تھی جیل کی وہ تقریباً ڈبل کر دی گئی تھی. میں نے دیکھا کہ ہسل بسل جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے اور سامان جو ہے سیکورٹی کا اس میں گیس وغیرہ ہوتے تھے رات کو جلانے کے لیے وہ بھی لائے جا رہے ہیں اور پولیس کی جو گشت ہے وہ بھی ڈبل کر دی گئی ہے. اگلے دن پھر مجھے انہوں نے کہا کہ یہ ایک خط ہے، یہ تم نے لے کے جانا ہے. میں وہ خط لے کر سپریم کورٹ گیا. جب میں واپس آیا تو جو میں نے واقعہ دیکھا وہ میرے لیے ایک عجوبہ بھی تھا کہ بے نظیر صاحبہ اور بیگم صاحبہ دونوں ملاقات کے لیے آئی ہوئی تھیں. یہ پہلا ایک واقعہ تھا کہ دونوں خواتین جو تھیں وہ اکٹھی تھیں. بے نظیر جو تھی وہ ڈیوڑی میں بیٹھی ہوئی تھی زمین پہ، ان کا پرس کھلا ہوا تھا، اس کی چیزیں باہر نکلی ہوئی تھیں اور وہ اس کو سمیٹ رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور بیگم صاحبہ تھیں وہ بضد تھیں کہ میں نے جسمانی تلاشی نہیں کروانی، اور جو پولیس کی وہاں پہ ہیڈ کانسٹیبل کھڑی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تلاشی کروانی ہے. اس آواز جو ان کی آ رہی تھی، آواز کو سن کے سپرنٹینڈنٹ جیل بھی باہر آ گئے. تو بیگم صاحبہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ ہم دونوں کو اکٹھے کیوں لایا کیا گیا، کیا آج ہماری آخری ملاقات ہے؟ تو چودھری یاد محمد نے کہا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ کنفرم کرو، تو چودھری صاحب نے کنفرم نہیں کیا. تو انہوں نے پولیس کانسٹیبل کو کہا کہ جسمانی تلاشی نہ کرو. پھر میں بھی اور میرے ساتھ اس وقت کے جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے، ہم دونوں ان کو لے کر اندر ملاقات کے لیے چلے گئے. جب ملاقات شروع ہوئی تو بھٹو صاحب نے چونکہ اپنا وہ بستر جو تھا وہ نکال دیا ہوا تھا، وہ زمین پہ سوتے تھے، تو وہ جنگلے کے پاس زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب بے نظیر بھی ان کے پاس جا کے زمین پہ بیٹھ گئی اور بیگم صاحبہ جو تھی ان کے لیے اپنے کرسی رکھی ہوئی تھی، وہ کرسی پہ بیٹھ گئیں. اور بیگم صاحبہ جو تھیں بالکل ایک حیرت کا مجسمہ، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جو تھے ہلکے ہلکے نکل رہے تھے. بے نظیر صاحبہ جو تھیں وہ اپنے باپ کو جنگلے کے اندر ہاتھ ڈال کر گلے ملتی، کبھی ان کا ہاتھ چومتی. باپ جو تھا اپنی بیٹی کا کبھی ماتھا چومتا، کبھی بوسہ دیتا، اور باپ کا وہ ماتھا چومتی، اور وہ بہت رو رہی تھی. کان میں وہ کوئی بات کرتے تھے جو کہ باہر سنائی نہیں دیتی تھی. پھر تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹتی، پھر اسی طرح باپ کا ہاتھ ملتی. اور یہ جو سین تھا انتہائی تکلیف دہ، یہ کافی دیر چلتا رہا. بیگم صاحبہ جو تھیں انہوں نے کوئی بات نہیں کی، وہ چپ بیٹھی رہیں. صرف بے نظیر صاحبہ جو تھیں وہ گفتگو کرتے نہیں باپ سے. بے نظیر صاحبہ نے پھر یہ بھی ریکویسٹ کی کہ کیا باپ اور بیٹی کو گلے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ یہ جنگلہ درمیان میں سے ہٹا دیا جائے. تو وہ جنگلہ جو تھا وہ باپ بیٹی کے درمیان حائل رہا. پھر ہم ان دونوں ماں بیٹی کو لے کر جب واپس ڈیوڑی میں آئے تو تب ان کو یہ بتا دیا گیا کہ ہاں یہ آپ کی آخری ملاقات تھی. اور یہ کس نے بتایا دونوں ماں بیٹی کو؟ وہاں پہ ہمارے اس وقت کے جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے انہوں نے بتایا تھا. ان کا نام میرے ذہن سے اتر رہا ہے، خواجہ صاحب تھے، ان کا نام بھی ذہن میں آ جائے گا. انہوں نے بتا دیا کہ ہاں یہ آپ کی آخری ملاقات ہے. تو تب بیگم صاحبہ نے کہا آئی وانٹ ٹو سی دا جنرل. تو کرنل رفیع جو سیکورٹی کے انچارج تھے ان کو بلایا گیا کہ جی بیگم صاحبہ
जनरल साहब को मिलना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा जी मुझे उनसे बात कर लेने दो। तो वो बेगम साहिबा को लेके सुपरिटेंडेंट साहब के कमरे में चले गए। तो इतने में कर्नल साहब बाहर आए, उन्होंने कहा जी वो कहते कि जो कुछ उन्होंने कहना है लिख के दें। बेगम साहिबा ने सिर्फ चिट पे इतना ही लिखा कि आई वांट टू सी यू। तो वो कर्नल साहब जो थे वो चिट को लेकर तो वो जनरल साहब को मिलने चले गए। अब वो उनको मिले हैं या नहीं मिले, जनरल ज़िया की बात हो रही है या वो जनरल ज़िया को मिलना चाहती थी। अब वो उन तक पहुंची, चिट नहीं पहुंची, हमें कुछ नहीं पता। बहरहाल ये कहा गया कि ब्रिगेडियर राज लतीफ़ जो थे वो उनके पास गए, उन्होंने वो चिट आगे पहुंचानी थी। तो थोड़ी देर के बाद वो वापस आ गए, तो उन्होंने कहा कि जनरल सेज नाउ इट्स टू लेट। अब दोनों माँ बेटी को एक ही पुलिस की गाड़ी में बिठाकर सिहाला सब जेल में रखा गया। ये जो वाक़या आप सुना रहे हैं, इस वाक़े के बाबत अक्सर जगहों पे ये लिखा गया कि ये माफ़ी मांगने की कोशिश की गई थी, माफ़ी मांगी गई थी ऑफिशियली बेगम साहिबा की तरफ से, नुसरत भुट्टो साहिबा की तरफ से, और उसको ज़िया-उल हक ने इनकार कर दिया था। इसमें क्या हकीकत? कोई कागज़ पे ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई थी। अगर उन्होंने जाके कोई बात करनी थी तो उसको ने जनरल साहब ने रद्द कर दिया था। इसलिए कोई तहरीर ऐसी नहीं थी कि जिस पे वो लिख के देती कि मैं माफ़ी के लिए आना चाहती हूँ या माफ़ कर दिया जाए। नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि आई वांट टू सी यू, बस। जनरल ज़िया-उल हक से मुलाकात की ख्वाहिश थी आखिरी मुलाकात के बाद, जो रद्द कर दी जब गई, बाहर आ गई थी, जो रद्द कर दी। हाँ जी, मैं भी उनको गाइड किया वो भुट्टो साहब ने कि आप एक दफ़ा कोशिश करके उनसे मिल लो। अच्छा, इस मामले से हम आगे चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा और मैं इस मामले के ऊपर थोड़ी बात कर लूँ। जी, जब वो जेल में थे, प्रिजन सेल में थे, आपके कैदी थे वो, तो उस दौरान कभी ज़िया-उल हक के बारे में उन्होंने कोई बात की हो या अपने सियासी मुखालफिन के बारे में बात की हो? एक तो ज़हनी तौर पे ख़िलाफ़ थे इस ज़िया साहब के, इस जो मामला चल रहे थे। खुले लफ्ज़ों में वो ऐसा नहीं कहते थे, लेकिन बहरहाल ये उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी या थोड़ी बहुत गुफ्तगू होती थी, वो मुखालफाना बात करते थे उनके बारे में। मिसाल के तौर पे कि ये जो बात जो केस बनाया, झूठा मुझ पे बनाया है, केस तो बनता ही नहीं था, ये खामखा मुझे लेट डाउन करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इस तरह की बात किया करते थे वो। भुट्टो साहब का जो प्रिजन सेल था उसमें उनकी खुफिया रिकॉर्डिंग होती थी, कैमरे लगे हुए थे, वॉइस रिकॉर्डिंग होती थी? बिल्कुल होती थी, बगिंग हुई थी, वो तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लगे हुए थे वो तो। नहीं, ये जेल इंतजामिया कर रही थी या फौजी नहीं, हुकूमत कर रही थी? ये सिक्योरिटी वाले करते थे, उनके जिम्मे था ये सारा काम। जेल वालों को ये कोई काम नहीं था। और जेल वालों को कह दिया गया था कि आप हमारे मामला में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसी है। तो इस सारे मामले के इंचार्ज कर्नल रफ़ी थे? कर्नल रफ़ी थे, सिक्योरिटी के इंचार्ज वही थे। तो कोई और इदारे भी, कोई और इंटेलिजेंस इदारे भी थे जो आते थे और ये करते थे? मेरे इल्म में नहीं है, बाहर से अगर कोई करते हो तो करते। अंदर जो थे ना सिक्योरिटी का सारा मामला, वो कर्नल साहब और उनकी जो कमांड थी वो करते थे। ये बताइए कि कर्नल रफ़ी साहब ने अपनी किताब 323 दिन, भुट्टो के आखिरी 323 दिन, उनमें लिखा है कि उन्होंने इतला दी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कि आपकी फांसी हो गई है। ये इसमें क्या हकीकत है? मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि अगर तो भुट्टो साहब को पहले पता होता तो जब मैं उनको उठाने के लिए गया था तो जो एटीट्यूड उस वक़्त उन्होंने शो किया वो जाहिर करता था कि उनको इससे पहले नहीं पता था। ज़रा इस पूरे वाक़े को बयान कर दें कि अब हुआ यूँ था जी कि मुझे उस रात जब भुट्टो को फांसी दी जानी थी, 10:30 बजे ख्वाजा गुलाम रसूल साहब डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने बुलवाया और बुलवा कर कहा कि जाओ आप भुट्टो साहब को फांसी के लिए तैयार करो। मैं चुनाचे उनके लिए किचन से 2 डोल गर्म पानी के ले गया, क्योंकि उस ज़माने में तो स्टोव वगैरह होते नहीं थे कि अंदर जाके पानी गर्म करें। जब मैं भुट्टो साहब के कमरे की तरफ गया तो जो दरमियान वाला जंगला था, मेरी आदत थी कि मैं उसको हमेशा नॉक किया करता था। मैंने नॉक किया, नॉक करने के बाद मैं उनके कमरे पे गया, वो दरवाज़ा नॉक किया तो भुट्टो साहब सीधा कंबल लेकर ज़मीन पर लेटे हुए थे, पाँव से लेकर सर तक उनका पूरा जिस्म ढका हुआ था। मैं अंदर गया, अंदर जाके उनको सर सर कह के उठाना चाहा तो भुट्टो साहब नहीं उठे, जिस पर मुझे थोड़ी सी घबराहट भी हुई। मैंने देखा कि वहाँ पे आधा गिलास पानी का पड़ा हुआ था, आधा सिगार बुझा हुआ पड़ा हुआ था, कुछ कागजात जले हुए पड़े थे। भुट्टो साहब की एक जूती जो करीब थी,
ایک جوتی ذرا دور تھی. تو مجھے شک گزرا کہ خدا نخواستہ کل جو آخری ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسی دوائی وغیرہ استعمال کر لی ہو کہ جس میں یہ غنودگی میں آ گئے ہوں. تو میں نے باہر آ کے, جو آرمی والوں نے ہمیں اپنا وہ ٹیلی فون دیا ہوا تھا, میں نے وہ ٹیلی فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب کو بھیجیں, بھٹو صاحب اٹھ نہیں رہے. میں پھر ان کے پاس اندر چلا گیا اور میں نے پھر جا کے بھٹو صاحب کو اٹھایا. تو بھٹو صاحب اٹھ گئے اور انہوں نے اپنا کمبل جو تھا منہ سے ہٹایا. تو کہتے ہیں کون ہے بابا؟ میں کہا سر میں ہوں مجید. کیسے آئے؟ میں کہا سر آئی ہیو ناٹ کم ود گڈ نیوز, آئی ہیو کم ود اے ویری بیڈ نیوز. کہتے واٹ؟ میں کہا سر ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے آف یور لائف اینڈ یو آر گوئنگ ٹو فیس دا ڈیتھ. اب اس پہ بھٹو صاحب نے جو فکرہ کہا, کہتے وین؟ میں کہ جسٹ ناؤ. ویئر؟ میں کہ ان دس جیل. یہ وہ بات کہتی ہے کہ شاید ان کو پہلے کنفرم نہیں تھا کہ مجھے سزائے موت پہ آج ہی عمل درآمد ہونا ہے. میں نہیں مانتا کہ کرنل صاحب جو ہیں یہ بات انہوں نے کی ہوگی, یہ تو ڈیوٹی ہی ہماری تھی. یہ جو بات بتانی ہوتی ہے ان دا پریزنس آف اے مجسٹریٹ, یہ ان کو پڑھ کے سنایا جانا ہوتا ہے, وارنٹ جو ہوتا ہے, اور سپرنٹینڈنٹ جیل نے اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے یہ ان کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ احکامات آ گئے ہیں, آپ کی مرسی پٹیشن جو ہے دیٹ ہیز بین ریجیکٹڈ, اور آپ کی پھانسی کی تاریخ جو تھی وہ مقرر ہو گئی اور اتنے بجے اس تاریخ کو آپ کو پھانسی دی جائے گی. آپ کو فارملی باضابطہ طور پر کس وقت پتہ چلا, کون سی تاریخ کو پتہ چلا کہ بھٹو صاحب کو 4 اپریل 1979 کو ہینگ کر دیا جائے؟ اس وقت جب کہ خواجہ غلام رسول صاحب نے مجھے کہا کہ ان کو تیار کرو جا کے, اس سے پہلے میں صرف اپنے طور پہ کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں, یہ جو آخری ملاقات کروا دی گئی ہے, یہ کرواتے ہی اس کی ہیں جس کو صبح پھانسی دینی ہوتی ہے. اس سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. اس سے ایک روز پہلے ڈپٹی کمشنر اس وقت راولپنڈی کے تھے سعید مہدی جی, انہوں نے حکومت کی طرف سے آخری ملاقات کی تھی ذوالفقار علی بھٹو سے. تو وہ ملاقات کیسے ہوئی تھی اور اس کے بارے میں کیا علم ہے آپ؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں اس کے موجود نہیں تھا ملاقات میں. میں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے دفتر میں ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا, لیکن ملاقات کا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا. اب آ جاتے ہیں 3 اور 4 اپریل کی درمیانی شام. جی, بینظیر بھٹو اور نصرت بھٹو جو ہے وہ سیالہ ریسٹ ہاؤس میں ہیں, وہ جا چکی ہیں, اور بھٹو جو ہے وہ سوئے میں, ان کو جا کے آپ نے جگا دیا. اور بھٹو صاحب کو یقین نہیں آ رہا کہ کیا واقعی میری جو پھانسی ہے وہ آج رات کو ہے. پھر آگے اب میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے ان کو بوسٹ اپ کرنا شروع کر دیا. ان کے بستر پہ ساتھ ان کے بیٹھ زمین پہ بیٹھ گیا میں نے ان کو بوسٹ اپ کرنا شروع کیا کہ بھٹو صاحب یو آر اے پولیٹیشین اینڈ یو آر اے ہسٹورین, اور آپ کہا کرتے تھے کہ اگر کبھی یہ وقت آیا تو میں رسے کو چوم کر گرے میں ڈالوں گا. ناؤ دا ٹائم ہیز کم. میں آپ کے لیے, آپ اٹھ کے نہا لیں. تو کہتے نہیں میں ایسے ہی جاؤں گا. ایم آئی ناٹ لکنگ فریش؟ میں کہا سر آپ کم از کم منہ آتی دھو رہے ہیں, میں گرم پانی لے کے آیا ہوا ہوں. تو کہتے نہیں میں ایسے ہی جاؤں گا. میں کہا ٹھیک ہے. میں کہا سر صبح میں بے نظیر صاحبہ کو ملنے کے لیے جاؤں گا, اگر کوئی ایسی بات جو آپ ان سے نہ کہہ سکے ہوں مجھے بتا دیں, میں ان کو جا کے صبح بتا دوں گا. کہتے نہیں ہم نے جو بات کرنی تھی واپس میں کر لی ہے. اتنے میں سپرنٹینڈنٹ جیل, بشیر خان صاحب مجسٹریٹ اور کرنل صاحب رفیع, یہ تینوں انٹر ہو گئے. انہوں نے آ کے سلام کیا. بشیر خان صاحب نے اپنا تعارف کرایا. تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام بشیر احمد خان ہے اور میں آپ کی وصیت جو ہے وہ اٹیسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں. آئی ہیو کم ٹو اٹیسٹ یور ول, انگریزی میں اس نے کہا. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ وصیت جو ہے اب کتابوں میں لکھی جائے گی. یہ بھٹو صاحب نے, اب وہ بھٹو صاحب تھوڑے تھوڑے اپنے آپ کو بحال کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ بٹھا لیا ہوا تھا. بستر کے اوپر ہی, زمین پر ہی بیٹھے ہوئے تھے. اب میں ان کے پاس کھڑا تھا. یہ بات جب ہو گئی تو بشیر خان جو تھے وہ اتنا کہہ کے باہر آ گئے. تو مجھے چودھری یار محمد صاحب کہنے کہ اب ان کو لے چلیں. میں کہا یہ ٹھیک ہے. اب یہ چودھری یار محمد جو کہ جیل سپرنٹینڈنٹ جیل تھے, اب یہ سارے باہر آ گئے. اب میں بھٹو صاحب کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھٹو صاحب چلیں, پھر چلتے ہیں, فاصلہ دور ہے, رات کو بارش بھی ہوتی رہی ہے, اگر آپ اتنی دور
चल के ना जा सकते हो तो मैंने स्ट्रेचर का इंतज़ाम भी किया हुआ है, वो मैं स्ट्रेचर मंगवा लेता हूँ। नहीं मैं तो चल के जाऊँगा। तो मैं कहा चल उठें। अच्छा, तो भुट्टो साहब ने कपड़े कौन से पहने हुए थे? और भुट्टो साहब का जो उन्होंने कैदी नंबर था 1772 था गालिबन। क्या जी? कैदी नंबर जो भुट्टो साहब। जी उन्होंने हल्के हम तो उसको पंजाबी में कहते हैं ये जो गेरवा सा कलर होता है, ईंट का जो कलर होता है, उस कलर का शलवार कुर्ता था वो। ये जेल का लिबास था? जेल का लिबास उन दिनों में सफ़ेद होता था, ये उनके अपने प्राइवेट कपड़े थे। अच्छा, फिर अब आप भुट्टो साहब को कहते हैं? अब मैं भुट्टो साहब को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ और भुट्टो साहब नहीं उठ रहे। अच्छा चलता हूँ, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। अब मैं बाहर आया, मैंने चौधरी साहब से कहा कि सर वो कॉफ़ी मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं सामान सारा पैक हो गया, वी आर गेटिंग लेट, तो अब आप उनसे कहो कि चलो। और रात का कितने बज चुके हैं? तकरीबन 1 का टाइम हो चुका होगा, 12:30 1 का टाइम। मैं फिर आया, मैं कहा सर वो जो सामान था चाय वगैरह वो सारा पैक हो गया, तो अब आप चलें। इतने में चौधरी यार मोहम्मद फिर अंदर आ गए। तो उन्होंने कहा हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। तो चलो फिर चलते हैं। तो कहते हैं ऐसे तो नहीं मैं जाऊँगा। मैं कहा फिर कैसे जाएंगे? देन यू विल हैव टू गो विद मी। तो जो यार मोहम्मद ने पंजाबी में कहा ओके उनको शुक्र नहीं है चाहो से इन्होंने। तो हम 4 आदमियों ने, 2 आदमियों ने उनकी टांगों से, 2 आदमियों ने उनके बाजुओं से उनको पकड़ा और स्ट्रेचर जो था वो अपने वहाँ रखा हुआ था, उनको आके स्ट्रेचर पे रख दिया। भुट्टो साहब की जो वो चीज़ें थी वो मैंने समेटी और भुट्टो साहब के हाथ जो थे उनके सीने पे ऐसे करके उनको हथकड़ी लगा के और वो चाबी जो थी मैंने अपनी जेब में रख ली। अब भुट्टो साहब को 4 बंदे उठा के लेके जा रहे हैं और मैं उनके साथ साथ चलता हुआ फांसी घाट की तरफ जा रहा हूँ। भुट्टो साहब ने मज़ामत नहीं की? भुट्टो साहब चुप खामोश, कुछ नहीं बोले। उनका सर जो था वो रास्ते में ऐसे ऐसे हिलता है लेकिन बोले कुछ नहीं। जब हम थोड़ा सा आगे आए तो कहते हैं पिटी अपॉन नुसरत शी विल बी लेफ्ट अलोन। बस ये वो फिक्रा था जो उन्होंने रास्ते में कहा। अब हम उनको फांसी घाट पे ले आए हैं। अब वहाँ पे सारे अफसर खड़े हैं, वहाँ पे हमारे आईजी साहब भी खड़े थे, वहाँ पे सुपरिटेंडेंट जेल भी, वहाँ पे डीआईजी और कर्नल रफ़ी साहब भी। जब उनको वहाँ पे रखा तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि स्ट्रेचर पे फांसी देना या इनको बिठाएंगे, कुर्सी पे बिठाएंगे, लेके जाएंगे, तो ये कोई ना कोई मुश्किल तो होगी। तो ये ना हो कि ये कोई ड्रामा बन जाए और बाहर जब हम निकलें तो ये बात फैल जाए कि भुट्टो के साथ कोई ज़्यादती हुई है। तो मैंने भुट्टो साहब के कान पे ना यूँ हाथ रखे। मैं कहा सर यू आर ए हिस्टोरियन एंड नाउ योर हिस्ट्री इज़ बीइंग कंप्लीटेड। वो सामने रस्सा है एंड यू आर बीइंग वॉच्ड बाय सो मैनी। उठें और चूम कर उस रस्से को गले में डाल लें। भुट्टो साहब उठ बैठे और उन्होंने वो हाथ मेरे आगे कर दिए। मैंने वो हथकड़ी खोली और उनके हाथ यूँ पीछे करके, पीछे बांध के, अब मैं उनको 4-5 कदम चला के उस फट्टे पे ले गया जहाँ पे हमने उनको खड़ा करना था। फट्टे पे हमने ऐसे लाइन लगाई होती है, आधा पाँव आगे आधा पाँव यूँ पीछे होता है, ताकि दोनों फट्टों का वज़न जो है ना वो एकदम जब खुलें तो एक जैसा ही नीचे पड़े। मैंने उनके पाँव पे यहाँ पे पिंडली पे डोरी भी बांधी। तारा मसीह जो उस वक़्त जल्लाद था वो उस वक़्त रस्से को फाइनल टच दे रहा था। जो ही वो खड़े हुए तो तारा मसीह ने फ़ौरन उतर के उनके मुंह पे नकाब डाल दिया। तो मैंने भुट्टो साहब को अपने इस दाएं हाथ से उनको बाएं कंधे से पकड़ा हुआ था। तो मेरी तरफ यूँ मुंह करके कहते हैं मिस्टर कुरैशी। मैं कहा जी सर, इसे हटा दो कि ये नकाब जो है ये हटा दो। एंड दिस वाज द लास्ट वर्ड विच ही अटर्ड ऑन द प्लैंक। और लीवर खींचा गया एंड भुट्टो वाज ड्रॉप्ड। भुट्टो साहब ने ये नहीं कहा था फिनिश इट? नहीं, ये फिनिश इट का जो बात है ना ये उस मुलाकात के बाद की बात है, जबकि ख्वाजा गुलाम रसूल उनको मिलने के लिए गए हैं। तो उन्होंने शेव का सामान मांगा है तो उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट टू डाई, आई एम ऑलवेज डेथ। उन्होंने 10 दिन से शेव नहीं की हुई थी तो उन्होंने शेव की, तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा हुआ था कि फिनिश इट, इस ड्रामे को ख़त्म करो। अब ये बात हुई थी। इससे पहले जब आप उनको लेके गए तफ्तादार तक, जी मजिस्ट्रेट का भी एक प्रोसेस था जी, वो प्रोसेस बताएं, क्या हुआ उस वक्त, हाल में कौन कौन मौजूद था, ये बताएं। जो कमरा था जहाँ पे भुट्टो साहब को हमने रखा हुआ था और उनको उठाया गया था, वहाँ पे उनको वसीयत पढ़ के सुनाई जानी होती है
اور وہ جو کاغذات ہوتے ہیں جو کورٹ کی طرف سے ہمیں آرڈرز ملا ہوتا ہے کہ آپ کو اس جرم میں یہ سزا ہوئی تھی, سپریم کورٹ نے آپ کی اپیل خارج کی ہے, سارا ہم ڈیٹیل اس میں لکھی ہوتی ہے ہم نے, اس لیے آپ کو اس جرم کے طور پہ آپ کو سزائے موت دی جا رہی ہے. یہ مجسٹریٹ نے بیان کرنا ہوتا ہے اور ساتھ میں ان کو بتانا ہوتا ہے کہ میں آپ کی ول لکھنے آیا ہوں. جب وہ ول لکھوا لیتے ہیں تو وہ ول ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے, جس پہ ان کا انگوٹھا بھی لگتا ہے اور مجسٹریٹ صاحب اس کو اٹیسٹ بھی کرتے ہیں. یہ پروسیس ہوا ہی نہیں وہاں پہ, یہ پروسیس نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی میں نے ول جو تھی وہ بے نظیر کو بتا دی ہے, ول اب کتابوں میں لکھی جائے گی. تو مجسٹریٹ نے انہیں پڑھ کے نہیں سنایا کہ آپ کو وہ جیل والوں نے پڑھ کے سنانا ہوتا ہے, وہ ان کو بتا دیا گیا تھا. یہ عمل کہاں پر ہوا؟ ان کے کمرے میں, انہی کے کمرے میں. انہی کے کمرے میں جب آپ بیٹھے ہوئے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ جی آپ کو اس جرم میں سزائے موت جو اور یہ کس نے پڑھ کے سنایا تھا؟ خواجہ غلام صاحب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جی, انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ آپ کو اس میں. ہاں جی. تو بھٹو صاحب کا رد عمل کیا تھا جب وہ پڑھ کے سنا رہے تھے؟ مسکرا رہے تھے وہ, اس وقت وہ مطمئن تھے کہ یہ شاید ڈرامہ ہو رہا ہے, سب مجھے ٹیز کرنے کے لیے کر رہے ہیں. جب بھٹو صاحب اپنے کمرے میں تھے تو اس وقت انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے پھانسی نہیں چڑھائیں گے یا؟ اظہار نہیں کیا, لیکن ان کی باڈی لینگویج یہ کہتی تھی کہ جس طرح وہ اس چیز کو مان نہیں رہے کہ ایسا ہونا ہے, وہ سمجھتے تھے کہ مجھے یہ سب توڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے, اس کا نتیجہ کچھ اور ہی نکلے گا, یہ بس مجھے توڑ رہے ہیں بس. بھٹو صاحب جب تختہ دار تک لے جائے گئے تو اس وقت کمرے میں کون کون موجود تھا؟ آپ تو تھے. کن کے کمرے میں؟ جس کمرے میں تختہ دار لگا ہوا تھا. کمرہ اٹ واز اوپن. اوپن تھا؟ ہاں, یعنی کہ یہ اوپن ایئر تھا. اوپن تھا جی. باقی جو قیدی تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے؟ نہیں, یہ جو ہمارا احاطہ ہوتا ہے نا یہ دیوار کے اندر ہوتا ہے, لیکن جو گیلز ہوتی ہیں نا وہ اوپن ہوتی ہیں. نیچے جس کمرے میں ڈیڈ باڈی لٹکتی ہے وہ کمرہ ہوتا ہے, وہ کنواں ہوتا ہے جس میں جو اوپر سے لٹک کے نیچے جاتے ہیں نا وہ کمرہ ہوتا ہے. تو یہ اوپن ایئر تھا؟ اوپن ایئر. اور رات کے 2 بجے؟ جی 2 بجے. تو اس وقت اوپن ایئر میں کون کون وہاں پر موجود تھا؟ وہاں پہ جیل انتظامیہ تھی, وہاں پہ آرمی کے افسر بھی تھے, کرنل صاحب تھے ان کے ساتھ, کیپٹن انور غالب ان کا نام تھا وہ بھی تھے, اور آئی جی صاحب آئے ہوئے تھے لاہور سے, اور فوج کے بھی کچھ لوگ تھے کھڑے ہوئے وہاں پہ. تو کیا یہ درست ہے کہ بھٹو صاحب کے جو آخری لمحات ہیں ان کو فلم بند کیا گیا, تصویریں بھی لی گئی اور فلم بھی بنائی گئی؟ کمرے تک کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن جو ایگزیکیوشن ہوئی ہے وہاں پہ کیمرہ مین جو موجود تھا وہ ویڈیو فلم کر رہا تھا اور اس زمانے میں تو وہ بڑا سا کیمرہ ہوتا تھا, وہی تھا اس کے پاس. تو آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ کون ہے؟ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ آرمی کے ماتحت تھا تو ہم ان سے بات ہی نہیں کر سکتے تھے ایسی کوئی. اب ہوا یہ کہ بھٹو صاحب اوپر جا رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ ہیں, اور پھر تارا مسیح نے جو نقاب تھا وہ ڈال دیا, نقاب ڈال دیا, اور پھر چودھری یار محمد نے رومال لایا اور لیور جو تھا وہ کھینچا گیا, اور دین ہی واز ڈراپڈ. اور لیور تارا مسیح نے کھینچا؟ ہاں جی. لاش جو ہے وہ تھوڑی دیر تڑپتی ہے, لٹک رہی ہے جی, اور پھر ڈاکٹر بتاتا ہے تقریباً 23 منٹ تک بھٹو صاحب کی لاش جو تھی وہ تڑپتی رہی, لٹکی رہی ہے. 23 منٹ عام طور پہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. جب یہ بالکل ساکت ہو گئے, ان کی انگلیاں جو تھی پاؤں کی وہ نیچے ہو گئیں, ہاتھوں کی انگلیاں بالکل سیدھی ہو گئیں, تو پھر ڈاکٹر صاحب نے آ کے چیک کیا, دین ہی ڈکلیئرڈ دیٹ دا لائف از ایکسٹینٹ. اس وقت ماحول کیا تھا؟ افسردہ تھا, لوگ ازردہ تھے, چپ تھے, خاموش تھے, افسوس تھا. ڈیڈ باڈی کو, لڑکی ہوئی ڈیڈ باڈی کو اتارا گیا, اسٹریچر پہ ڈالا گیا. جی, وہاں سے لا کے ان کو, تو وہاں پہ اپنے نہانے والا پھٹا بھی وہیں رکھا ہوا تھا, ان کے کپڑے اتارے گئے, کپڑے اتار کے وہیں پہ نہلایا گیا, وہیں پہ کفنایا گیا, اور وہیں پہ ان کو تابوت میں رکھا گیا. جب بھٹو صاحب کی لاش کے کپڑے اتارے گئے, یہ درست بات ہے کہ اس وقت بھی فلمنگ کی گئی اور تصویریں اتاری گئی؟ جی بالکل اتاری گئی. یہ کیوں کیا گیا؟ بس وہاں کے جو انتظامیہ تھی وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ جو موت ہے وہ اس کی تصدیق کرنے کے لیے بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. صرف موت کی تصدیق کرنی تھی یا ان لوگوں کو شک تھا کہ بھٹو صاحب کے اوپر جو مسلمان ہونے کا الزام لگاتے تھے, نہ ہونے کا الزام؟ یہ میرے متعلقہ سوال نہیں ہے, یہ ان سے پوچھیں آپ. لیکن جب یہ تصویریں لے رہے تھے تو سب کیسا منظر تھا, کچھ فیلنگز؟ بتایا نا کہ ماحول جو تھا سنجیدہ تھا, ماحول سنجیدہ تھا. بھٹو صاحب کی جو پھانسی ہوئی, آپ نے 100 کے قریب پھانسیاں دی جی, 99 دوسری تقریباً. ٹھیک ہے, تو اس پھانسی میں اور باقی پھانسیوں میں کیا فرق؟
اس کو اس رنگ سے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ جو لا پوائنٹ تھا وہ ہر ایک کے ذہن میں تھا کہ وہ صحیح کور نہیں ہو رہا. بعض ایسی پھانسیاں بھی ہوئی ہیں کہ جس میں جو قیدی سائے موت ہے وہ سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ گواہ جو ہیں اگر وہ اس کے اوپر صحیح طور پہ گواہی دے دیتے ہیں تو کورٹ کیا کرے گی؟ انہوں نے تو گواہی پہ جانا ہے، وہ سزا دے دیتے ہیں. جب بھٹو صاحب کو پھانسی لگائی گئی آپ ذاتی طور پہ آپ کو افسردگی تھی یا آپ کے دل میں ایک جان ضائع جانے میں افسوس تو بہرحال ہوتا ہے. یہ افسوس تو تھا لیکن اٹ واز مائی ڈیوٹی، جس کو میں نے نہایت اچھے انداز میں اور بغیر کسی پہ حرف آئے ہوئے اس کو انجام دیا، اس پہ میں مطمئن تھا. آپ کی ایک ویڈیو بھی ہے جس میں آپ کسی صاحب کو بتا رہے ہیں کہ میں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دیا، تو اس میں بڑے جبلنٹ نظر آتے ہیں. کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ بھٹو صاحب کے دور میں جو ایک متنازع آئینی ترمیم ہوئی تھی وہ وجہ تھی؟ نو کمنٹس. اچھا یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے پھانسی چڑھتے ہوئے، بے گناہ بھی آتے ہیں. بالکل آتے ہیں. میں ایک سائے موت کا عینی شاہد گواہ ہوں. یہ بات ہوگی 79-80 کے بعد کی. آئی واز ان کوٹ لکھپت جیل لاہور. اسی طرح ایک بندے کو سائے موت ہوئی تو اس نے گلے میں قرآن شریف کا نسخہ ڈالا ہوا تھا. جب ہم نے اس کو پھٹے پہ کھڑا کیا تو اس نے پھٹے پہ کھڑے ہو کے مجھے آواز دی کہ قریشی صاحب میں اس قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب میں موت کی طرف جا رہا ہوں، لیکن میں اس قتل میں بے گناہ ہوں. کس جرم کی مجھے سزا ملی ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے. آپ روز محشر میرے گواہ ہوں گے کہ میں نے قرآن پہ آپ کو حلف دیا تھا کہ میں قتل میں بے گناہ ہوں. تو اب بندہ کیا کرے؟ گواہوں کے سر پہ اس کو سزا ہوئی تھی تو پھانسی چڑھ گیا. وہ بھٹو صاحب کا جو ہینگنگ ہوئی اس کے بعد 2 اور ہینگنگز بھی ہوئیں جن میں آپ موجود تھے. جی. ایک تھے ڈی آئی جی میاں غلام عباس. واٹ اے گریسفل پرسن ہی واز. اور جو کہ بعد میں گواہ بنے تھے بھٹو صاحب کے خلاف. ہاں جی ہاں جی. کچھ تھوڑا ان کے بارے میں بتائیں، وہ ہینگنگ کیسے دیکھی؟ بھٹو صاحب کے جو یہ گواہ تھے میاں عباس صاحب بڑے ہی پالشڈ ہیبٹس کے انسان تھے. میں ان کے ساتھ اکثر شام کو جا کے گپ شپ لگاتا تو بڑی خوبصورت سلجھی ہوئی ان کے ساتھ گفتگو ہوا کرتی، تو میرے ساتھ وہ پیار بھی کرتے رہے. تو جب آخری ان کے ساتھ میری بات ہوئی وہ تھی جب میں ان کو یہ بتانے کے لیے گیا کہ آپ کے جو احکامات ہیں پھانسی کے وہ آ گئے ہیں اور آپ تو کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہ معاف کر دیں گے، معافی والی بات تو کوئی نہیں ہوئی. تو وہ پریشان ہو گئے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں قریشی صاحب یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، ہمیں تو کچھ اور کہا گیا تھا، تو آپ مجھے یہ بات بتا رہے ہیں. بہرحال بیٹھ گئے تو مجھے کہتے ہیں کہ میرے بچے بہت پریشان ہوں گے، خاص طور پر میری چھوٹی بیٹی اور میری بیگم، ان کا نام شمیم تھا. آپ ان کو جا کے دلاسا دینا کہ آپ ان کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی بہت اچھی طریقے سے برتاؤ کرتے رہے ہیں. میں کہا جی ٹھیک ہے. اب ہم جب ان کو پھانسی کے لیے لے کر گئے ہیں تو واٹ اے گریسفل واکنگ ہی واز واکڈ. ایسے وہ چل رہا تھا جیسے انہوں نے پولیس کے کسی اس کی سلامی لینی ہے. سیدھی کمر اور متانت سے وہ چلتے ہوئے پھانسی گھاٹ کی طرف چل پڑے. وہاں پہ گئے تو ایک انگوٹھی تھی جو میں نے ان کو دی ہوئی تھی، اس میں یاقوت کا نگ لگا ہوا تھا، مجھے اتار کے دی. تو مجھے کہتے ہیں قریشی صاحب یہ آپ کی امانت ہے، یہ آپ پہن لیں. وہ میں نے انگوٹھی پہن لی. تو پھر انہوں نے کہا کہ میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ PIA میں ایئر ہوسٹس تھی کہ اس کو نہیں پتہ ہوگا ہینگنگ کا، تو آپ اس کو تسلی دینا کہ تمہارا باپ کس طرح پھانسی پہ باوقار طریقے سے گیا ہے. میں کہا جی ٹھیک ہے میں کروں گا. اب وہ پھٹے پہ چڑھ گئے تو میں نے کہا میاں صاحب یہ پاؤں جو ہے اپنی لائن پہ کریں. انہوں نے نیچے دیکھا، پاؤں نیچے کیے، اوپر کہ قریشی صاحب یہ ٹھیک ہے. میں کہا جی ٹھیک ہے. اور اب بالکل سیدھے کام اینڈ کوائٹ پرسکون ہو کے کھڑے ہو گئے. ان کے وہ بازوؤں پہ اور پیچھے جو ہاتھ باندھا کرتے ہیں وہ سارا جو کام تھا مکمل ہوا. ان کو
وہ بنایا گیا نقاب اینڈ ہی واز ڈراپڈ. اتنی گریسفل ان کی یہ ڈیتھ تھی کہ دیکھ کے یہ سکون ہوا کہ موت تو بہرحال آنی ہے. کسی کو ایکسیڈنٹ میں آ جاتی ہے, کسی کو بیماری سے آ جاتی ہے, کسی کو ہمارے ہاتھوں آ جاتی ہے, لیکن یہ بندہ جو تھا یہ اپنی ہسٹری بنا گیا ہے کہ موت کو بھی اس نے بڑے آرام سے قبول کیا ہے, عزت سے وقار سے یہ گیا. لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا جب آپ نے ان کو بتایا کہ ان کی جو معافی کی اپیل ہے صدر ضیاء نے وہ مسترد کر دی. وہ کیا واقعہ؟ شاید ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی اپیل جو ہے وہ مان لی جائے گی اور آپ کو معاف کر دیا جائے گا. تو ان کے ایک عزیز تھے, وہ جج صاحب تھے, تو میں بھی انہوں نے یہ بتایا گیا ہو. تو جب میں نے ان کو یہ بتایا تو ان کو اس بات پہ شک گزرا, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہو دے ہیو بیٹریڈ اس, کہ یہ ان کو کہا کچھ اور تھا اور فیصلہ کچھ اور ہو گیا. اچھا, ایک اور ساتھی بھی تھے ان کے جن کو پھانسی دی گئی, غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ وہ تھے, یہ بھی وعدہ معاف ہوا. یہ بھی وعدہ معاف تھا. یہ وہ تھے جنہوں نے سپریم کورٹ میں قرآن کو اٹھا کے رو رو کے کہا تھا کہ جی میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں کہ جی بھٹو نے ہمیں کہا تھا کہ پھانسی دو, گولی مارو, تو ہم نے چلا دی تھی, اور وہ روتے ہوئے گیا تھا اپنی پھانسی پہ. عجیب اس کی حالت تھی, ایسے جیسے اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ مجھے لے کے جاؤ, ہم اس کو زبردستی جیسے لے کے جانا ہو. تو اس کی جو آخری لمحات تھے وہ کوئی اتنے گریسفل نہیں تھے. یہ بتائیے کہ آپ 12 کے قریب جیلوں میں رہے ہیں, تقریباً 100 کے قریب لوگوں کو پھانسی ہوئی. یہ جتنے پھانسی ہوئے کتنے فیصد آپ کو بے گناہ لگتے ہیں؟ سر کافی سارے. ان میں سے جو بندہ اس موقع پہ کھڑا ہو کے خدا کو اور قرآن کو گواہ کر کے کہہ دے کہ میں بے گناہ ہوں, تو بات ماننی پڑتی ہے. لیکن بہرحال چونکہ جوڈیشل سسٹم ایسا ہے جس میں سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں گواہوں پہ. اگر گواہی جو ہے اتنی سالڈ آ جائے تو جج نے تو بہرحال گواہ کو دیکھنا ہے نا, انہوں نے بندے کو تو نہیں دیکھنا کہ کون ہے میرے سامنے کھڑا ہوا, وہ تو مجرم ہے. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو پھانسی ہے وہ الگ صبح کیوں ہوتی ہے, یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ ایک تو جو جیل ہوتی ہے وہ نارملی بند ہوتی ہے, اور یہ سارا پروسیس جو ہے ہم جیل کے کھلنے سے پہلے پہلے مکمل کر لیتے ہیں تاکہ خدا نخواستہ کوئی انٹروورڈ ہیپننگ جو ہے وہ انسائڈ نہ ہو. اندھیرے میں یہ سارا کام ہم کر لیتے ہیں اور صبح کی اذان سے پہلے پہلے ہم اس کام سے فارغ ہو جاتے ہیں. تو یہ جیل مینول میں واضح طور پر جی ٹائم دیا ہوا ہے, ڈیٹ جو ہے وہ کورٹ فکس کرتی ہے یا سپرنٹینڈنٹ جیل فکس کر کے کورٹ سے کنفرم کروا لیتا ہے. ٹائم جو ہے وہ جیل مینول میں دیا گیا ہے. یہ جو جیل کے واقعات آپ سے آگاہ ہے, کون سے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں, بینظیر بھٹو آپ کے ساتھ رہی جیل میں, نصرت بھٹو آپ کے ساتھ رہی, نواز شریف شہباز شریف آپ کے ساتھ رہے, پرویز لائی شہباز لائی, کیسے رہے؟ اگر مجھے انڈیویجولی ایک عام طور پہ جو ہمارے سیاسی قیدی ہوتے ہیں ان کا رویہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتا ہے, اور ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی دوسروں سے قدرے بہتر ہوتا ہے, کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا جرم تو نہیں کیا جو ہینیس کرائم میں آتا ہو یا کوئی جو اخلاقی جرائم ہے ان میں آتا ہو, تو ان کے ساتھ بیہیویئر بھی اچھا ہوتا ہے, یہ بھی نارملی اچھا بیہیو کرتے ہیں. آئیڈیل بیہیویئر ولی خان کے علاوہ اور کس کس کا آپ کو لگا؟ محمود علی قصوری رہے ہیں ساہیوال جیل میں, واٹ اے گریسفل مین ہی واز. مجید بھائی یہ بتائیے کہ اگر آپ کے اعتبار سے پوچھا جائے کہ کون سے ایسے سیاسی رہنما تھے جو بڑے مشکل تھے, جو جیل عملے کے ساتھ بھی جن کا رویہ ٹھیک نہیں تھا, یا وہ بڑا شاہانہ زندگی رہنا چاہتے تھے جیل میں بھی؟ کچھ تو میں نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, یہ جو ہے نا یہ کچھ اس طرح کا سلوک چاہتے ہیں جو عام لوگوں سے ہٹ کے ہوتا ہے. پرویز لائی صاحب میرے ساتھ رہے ہیں, شجاعت صاحب رہے ہیں, کوئی ان کے ایکسٹرا ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی. اور آصف زرداری رہے ہیں؟ آصف زرداری میرے ساتھ نہیں رہے ہیں, وہ کوٹ لکھپت میں اور پنڈی میں رہے ہیں, لیکن میں ان کے ساتھ نہیں رہا ہوا. تو یہ بتائیں کہ جو جیل سے لوگ نکل کے جاتے ہیں کتنے % ہیں جو ٹھیک ہو جاتے ہیں, نارمل زندگی گزارتے ہیں؟ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں زیادہ تعداد بہتر ہونے والوں کی ہے. جو پہلا دور تھا اس میں جیل کا جو رویہ ہوتا تھا, میں کہا کرتا تھا ان دنوں میں کہ ہم اس معاشرے کو جرائم کی کھاد دے رہے ہیں.
کہ جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا اسے دل برداشتہ ہوتے تھے, سبق نہیں حاصل کرتے تھے. لیکن اب جو ہے ان کے ساتھ کریکشن کا جو معاملہ ہے وہ چل رہا ہے. ان کو ملنے میں, ان کو رکھنے میں, ان کی خوراک میں بہت اچھی تبدیلی آ گئی ہے, جس کی وجہ سے ان کے رویے میں بھی اچھی تبدیلی ہے. معاشرے میں جو جیلیں ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں معاشرے کو بنانے میں, خراب کرنے میں. جی, تو ہماری جیلوں کی اگر ریفارمز ہو تو آپ کی نظر میں کیا کیا چیزیں ہیں بنیادی طور پہ وہ کی جائیں تو بہتر ہو؟ بیسک جو چیز ہے کہ ان کو جرم سے نفرت کیسے دلائی جائے, اور وہ یہ ہے کہ ان کو آگاہی ہونی چاہیے. ایجوکیشن پرائمری چیز ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ نے جو یہ حرکت کی ہے جانے میں یا انجانے میں, اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. آپ پہ بھی پڑیں گے, آپ کے بچوں پہ پڑیں گے, آپ کے خاندان پہ پڑیں گے, پھر معاشرے پہ پڑیں گے. تو اس طرح ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے, اور ان کی جو برین واشنگ ہے وہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں, ان کو سمجھاتے رہیں, سمجھ آتے ہیں. وہ اتنے ضدی بھی نہیں ہوتے ہیں, سمجھ جن آتے ہیں. سیاسی رہنماؤں سے یا عام قیدیوں سے جیلوں میں ملے, جی, ان سے کبھی اتفاق ہوا عام زندگی میں بھی جب وہ نارمل حالات میں ہوئے ان سے جی, ملے؟ کئیوں سے ملاقات ہوئی, کئیوں سے ہوئی. سب سے زیادہ آئیڈیل طریقے سے, اچھے طریقے سے کون ملے؟ مجھے ایک آئی جی صاحب تھے, رشید صاحب, جو بھٹو کے دور میں آئی جی رہے ہوئے ہیں. جب وہ رہا ہوئے تو میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو ہی گیو می سو آنر کہ جیسے میں ان کا افسر ہوں. میں ان کے گھر پہ گیا تو بڑی ہی احترام سے عزت سے ملے. کیا کیس تھا ان کے اوپر؟ جی, ان کے اوپر, رشید صاحب کے اوپر, فارمر آئی جی کے اوپر سیاسی کیس بنائے ہوتے تھے تو وہ ساہیوال جیل میں اور لاہور جیل میں میرے پاس رہے. تو گریسفل آدمی تھے, آئی جی تھے, سمجھتے تھے سارے. پھر میرے پاس جسٹس طلعت یعقوب رہی ہیں. میں کورٹ میں پیش ہونے کے لیے گیا تو بینگ جج آف دا ہائی کورٹ وہ اس آنر سے مجھے ملی کہ جیسے میں اب بھی ان کا کوئی استاد ہوں. اور انہوں نے کہا کہ چائے پیے بغیر نہیں جاؤ گے, اور انہوں نے مجھے اپنے ریٹائرنگ روم میں چائے پلائی. جج بننے سے پہلے وہ آپ جج بننے کے بعد قیدی تھی میرے پاس. پہلے وہاں کوٹ لاکپت جیل میں, چونکہ ان کے ساتھ بیہیویئر سب کے ساتھ اچھا تھا تو انہوں نے مجھے وہ رسپانس جو تھا جج بننے کے بعد بھی دیا. جسٹس سعید حسن تھے, انہوں نے بھی مجھے وہی رسپانس دیا کہ میں ان سے کورٹ میں پیش ہونے کے لیے گیا کسی مقدمے کے سلسلے میں. انہوں نے کہا کہ ان کو یہیں بٹھائے رکھو. جب کورٹ ختم ہوئی تو مجھے اپنے ریٹائرنگ روم میں بلایا, اٹھ کے ملے اور چائے پلائی. یہ ان لوگوں کا کریکٹر تھا جو اس انداز سے اچھی جیل بھی گزاری اور باہر آ کے بھی بہت اچھا انہوں نے اپنا رویہ رکھا. کوئی ایسے کرمنل آپ کی نظر سے گزرے جو کرمنل تھے اور بعد میں انہوں نے زندگی بدل دی؟ ایک نہایت خوبصورت واقعہ سناؤں گا. میری شیخو پورہ پوسٹنگ تھی ایز ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ. تو وہاں پہ ایک مستری تھا جو راج کا کام کرتا تھا. تو ہم لوگ اس سے نا یہ کیاریاں بنوانے کا یہ کام لیتے تھے. اس کا جو بھائی تھا وہ تھا مولوی کسی مسجد کا, اور وہ بچوں کو قرآن شریف پڑھاتا تھا. وہ جیل میں آ کے بچوں کو قرآن شریف بھی پڑھاتا تھا. اس کو کہیں سے پتہ چلا کہ جو شیخو پورہ کا جج ہے ہی از مائی فرینڈ. تو انہوں نے اس وقت کے سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہا کہ آپ قریشی صاحب کو کہیں کہ میرا بھائی بے گناہ ہے, مہربانی کر کے اس کی بیل لے لیں. سپرنٹینڈنٹ صاحب نے مجھ سے بات کی. میں نے کہا جی میرے علاقے کا ایک رواج ہے کہ ہم نیا مانگتے ہیں. وہ بندہ جو ہے آپ کو نیا دے دے کہ جی یہ بے گناہ ہے, آپ مجھے نیا دے دیں. میں جج صاحب سے تب بات کروں گا. دن طے ہو گیا. وہ مولوی صاحب جو تھے مسجد میں آئے, سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب باہر مسجد میں آئے. باہر سے جو انہوں نے بندہ مقرر کیا تھا انہوں نے حرف قرآن پہ حرف دے کے سپرنٹینڈنٹ جیل کو نیا دے دیا. سپرنٹینڈنٹ جیل نے مجھے حرف دے دیا کہ جی میں نے نیا لے لیا ہے. میں چنانچہ جج صاحب کے پاس چلا گیا. میں کہا سر بات یہ ہے کہ میں نے اپنے علاقے کے مطابق ان سے نیا لے لیا ہے اور وہ بندہ بے گناہ ہے, آپ اس کی بیل لے لیں. کہتے نہیں قریشی صاحب بیل کیا ہوا, اس کو کہ بحث کرو پھر میں کیس سنتا ہوں. انہوں نے وکیل صاحب سے کہا کہ تیاری کر کے آئیں, میں کیس سنوں گا. کیس سنا اور ایک ہفتے کے بعد انہوں نے اس کو بری کر دیا. اب بات آئی گئی ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد, زیادہ وقت گزر گیا ہوگا, میں دفتر میں بیٹھا ہوا تو مولوی صاحب مجھے ملنے کے لیے آئے. اب مولوی صاحب کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ, اس میں برفی تھی, ایک تسبیح, ایک سفید ٹوپی
اور ایک قرآن شریف کا نسخہ. مجھے کہتا ہے کہ مجھے خدا نے توفیق دی ہے کہ میں عمرہ کر کے آیا ہوں, وہاں سے میں آپ کے لیے نا یہ آب زمزم کا پانی لایا ہوں, یہ میں تسبیح لایا ہوں, اور قرآن شریف بھی میں وہیں سے لے کے آیا ہوں. اس کی کہانی میں بعد میں بتاؤں گا. اور یہ برفی میرے گاؤں کی ہے, دیسی. میں کہا بسم اللہ لاؤ. اب کہتا ہے قرآن شریف کا واقعہ سن لو. کہتا ہے جی میں قرآن شریف لینے گیا فیروز سنز پہ. میں دیکھا تو وہاں پہ ایک سفید پوش آدمی, لمبی داڑھی اور چہرہ اس کا آدھا ڈھکا ہوا, اور وہ وہاں پہ نا قرآن شریف سے نسخے نکلوا رہا تھا. 10 نسخے اس نے نکلوائے یا 12. تو میں نے کہا جی مجھے بھی ایک نسخہ چاہیے. انہوں نے کہا تینوں کدھر سے چاہیے؟ کہتا ہے یار ایک جیل دا افسر ہے بڑا چنگا, میرے بھرا دی انہیں ضمانت کرائی ہے, میں اس کو دینا چاہتا ہوں. تو اس بندے نے وہ 12 کے بجائے 13 لے لیے اور کہا کہ یہ میری طرف سے ان کو ہدیہ دے دینا. کہتا جی اس بندے نے دیتا ہے. میں اس کا حلیہ بتاؤ. اور کہا جی لمبا قد, لمبی داڑھی, سفید پرنا منہ پہ, سفید چولا لمبا, سفید چادر. میں کہا میں تمہیں اس کا نام بتاؤں؟ کہتے بتاؤ. میں اس کا نام ہے حفیظ گرجاکیہ. مولوی تو پریشان ہو گیا, ایسے کیسے آپ کو پتہ ہے؟ میں کہا لو میں اس کا واقعہ سناتا ہوں. یہ گرجاکیہ میرے پاس گجرانوالا جیل میں قید تھا اپنے ایک بھائی اور ایک بھانجے کے ساتھ. ایک رات میں راؤنڈ پہ آیا تو اس کا بھائی اسماعیل تھا اس کا نام. اس نے وہ جالی کھڑکائی تو مجھے کہتا ہے کہ قریشہ میری بات سنیں. میں آیا, کہتا ہے سر صبح ہمارا فیصلہ ہے, میں تہجد پہ بیٹھا ہوا ہوں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں بے گناہ ہوں, یہ ظفر میرا بھانجا ہے, یہ گناہ بے گناہ ہے. قتل جو تھا نا وہ اس نے کیا تھا, حفیظ نے. ہمارا نام ایسے ہی آ گیا. آپ اپنی امی سے کہیں کہ ہمیں کوئی دعا بتا دیں, سنا ہے وہ تہجد گزار ہیں, تو میں دعا کروں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. میں گھر آیا, والدہ تہجد پڑھ کے فارغ ہوئیں. میں نے کہا جی اس طرح وہ ایک قیدی ہے, وہ کہتا ہے کہ دعا دے. امی نے کچھ چٹ پہ دعا مجھے لکھ کے دی اور میں انہیں پاؤں واپس چلا گیا. اور میں نے جا کے اس کو وہ چٹ دے دی. وہ صبح کی نماز تک دعا کرتا رہا ہوگا. میں سوچ جب دفتر آیا تو میری ٹرانسفر ہو گئی ہوئی تھی. میں بھاگ دوڑ, مجھے اسی دن فارغ کر دیا گیا. میں وہاں سے فیصل آباد, فیصل آباد سے پنڈی, پنڈی سے پھر میں لاہور سن 80 میں آیا. میرا جو سپاہی تھا مجھے کہتا ہے قریشی صاحب ایک بندہ آپ کو ملنے آیا ہے. وہ کہتا ہے جی قریشی صاحب اگر مجھے پہچان لیں گے پھر میں ان سے ملوں گا, میرا بتانا نہیں کہ کون ہے. میں کہا لے آؤ. وہ بندہ آیا, اس نے سفید کپڑا یوں منہ پہ ڈھانکا ہوا, سفید چولا لمبا سا اور تسبیح ہاتھ میں, یوں آ کے نا میرے سامنے کھڑا ہو گیا. تو میرا سپاہی مجھے کہتا ہے سبتین شاہ اس کا نام تھا, ایک قریشی صاحب اے بندہ تو ملنا چاہتا ہے. میں کہا اس کو کہو میرا نام لے. تو اس نے کہا قریشی جی. میں نے اٹھ کے جفی ڈال لی اور میں کہا تو حفیظ گرجاکیہ ہیں. رونے لگ پڑا کیونکہ وہ مجھے قریشی جی کہہ کے بلایا کرتا تھا. اور میں کہا یہ کیا ہوا؟ کہتا ہے قریشی صاحب تسی تو اسماعیل نو دعا دے کے چلے گئے, وہ صبح تک دعا کرتا رہا, خدا تعالیٰ نے سارے نو بری کرتا اور میں نے اپنی زندگی چینج کر لی ہے. اب میں نے وہاں پہ گجرانوالا میں ایک مسجد بنائی ہے, ایک مدرسہ بنایا ہے, بچوں کو قرآن شریف وہاں پڑھایا جاتا ہے. اور وہ جو قرآن شریف تھے وہ میں نے ان کے لیے لیا تھا اور وہ قرآن شریف وہ تھا. ایک اور واقعہ بھی والدہ کے والے سے ہوا کہ والدہ کے بچے کو سزائے موت ہوگی, وہ کیا واقعہ تھا؟ کوٹ لکھپت جیل. اکرم عرف اکا اور اچھا شکر والا, یہ 2 لاہور کے بڑے بدنام ترین بدماش تھے. ان کو سزائے موت ہوئی تھی. اکا جو تھا یہ بہاولپور جیل میں میرے پاس تھا, تو وہاں سے صدر سے اس کی رحم کی اپیل خارج ہو گئی اور اس کی پھانسی کی تاریخ مقرر ہو گئی. آخری ملاقات ہو گئی. آخری ملاقات کے اس پہ بوڑھی والدہ آئی, ضعیف والدہ, اور رو رو کے اس کا برا حال. اور وہ ایک ہی بات کہے اونچی اونچی, میرا اکا بے گناہ ہے, اینوں پھانسی نہیں ہو سکتی. ہم نے کہا ماں ہے نا, اس کے جذبات ہیں. بہرحال پوری تیاری مکمل ہو گئی, ملاقات ہو گئی, اس کو کپڑے رات کو پہنا دیے گئے. اب ہم اس کو لے کے پھانسی گھاٹ چلے گئے ہیں. اس زمانے میں PTCL ٹیلی فون ہوتا تھا اور اس کی ہم تار لمبی کر کے ہم اندر تک لے جایا کرتے تھے, اور ایک بندہ اس پہ بیٹھ جاتا تھا کہ اگر کوئی کال آئے اور پھانسی کا پروسیس ہونے والا ہو تو اس کو روک دیا جائے.
یعنی کہ معافی کی کال ہے، کوئی بھی آئے تاکہ پتہ لگے نا کس کی کال ہے. سپرنٹینڈنٹ نواب نور زمان تھے، وہ بھی آ گئے. محمد خان ترین وہاں پہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے، وہ بھی آ گئے. اب ہم سب لوگ کھڑے ہیں اور ہم عکے کو لے کر پھٹے پہ کھڑا کر دیا. تو اتنے میں گھنٹی بج گئی پھانسی بھی لٹکانے کے لیے. اور وہ جو خاتون تھی ماں، وہ دیوار کے ارد گرد اونچی اونچی رو رہی ہے، اور میرے پکے نو پھانسی نہیں ہو سکتی، آوازیں اندر آ رہی ہیں. ہم کہا ماں ہے نا، کیا کریں. جب وہ فون اٹھایا تو وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا فون تھا کہ جی صدر صاحب نے اس کی پھانسی جو ہے وہ پوسٹ پون کر دی ہے. اس کو کنفرم کیا، آئی جی صاحب نے کنفرم کر دیا کہ ہاں یہ بات کنفرم ہے، پھانسی اس کی پوسٹ پون ہو گئی ہے. ہم نے اس کو پھٹے سے اتار کے ہم اس کو کمرے میں لے آئے، اور صبح ہوتے ہی سب سے پہلی ملاقات اس کی ماں سے کروائی. ماں ایک ہی بات کہتی تھی، میرا دل کہتا سی میرا عکا پھانسی نہیں چڑھ سکتا، اور پھر بعد میں وہ بری ہو گیا. یہ ماں کی دعا ہے. وہ 302 کے بندی کو کس طرح بری کروا کے اس کی زندگی بدل دیتی ہے، اور یہ عکا جو تھا یہ وہاں سے سزائے موت سے بچ کے آ گیا تھا. کوئی آپ کی خواہش جو پوری نہیں کر سکے جیل کی سروس میں؟ میں جس انداز میں نوکری کی ہے اس لحاظ سے کوئی کمی نہیں مجھ میں کہ میں دوبارہ چاہوں کہ مجھے کوئی وقت ملے. نو، میں نے اپنے انداز سے نوکری کی ہے، اپنے عملے کے ساتھ بھی، اپنے قیدیوں کے ساتھ بھی جو مجھ سے ہو سکا بہتری بھی کی ہے، اور اس کا پھل میں آج تک لے رہا ہوں. سب سے آئیڈیل آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کے کون سے رہے؟ میں اب کس کا نام لوں. چودھری نذیر اختر مرحوم نہایت بیبے افسر تھے، مٹھاس تھی ان کی زبان میں. ایک دفعہ جیل پہ آئے تو ان کے ساتھ آج کل لاہور میں ہے میرے دوست گلزار بٹ، وہ سپرنٹینڈنٹ جیل تھے، تو آج کل وفاقی محتسب کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں اور لاہور میں ہیں. تو یہ نئے بھرتی ہو کے آئے، تو وہ جیل پہ آئے. آتے ہی انہوں نے ایک ہی بات کی، دروازہ کھولا، اور دروازہ کھول کے تو کہتے ہیں بس یہیں سے پتہ لگ گیا کہ واٹ از ایڈمنسٹریشن، میں اندر کیا کرنے جاؤں گا. اتنا وہاں پہ کنٹرول اچھا تھا کہ وہ وہیں سے واپس آ گئے. ورنہ آئی جی صاحب جب دورہ کرتے ہیں تو ہمارے تو ہاتھ پاؤں پھولے ہوتے ہیں. یہ ڈیسنسی تھی ان میں کہ چاول کا ایک دانہ انہوں نے دیگ میں سے دیکھا، پرکھ لیا کہ ایوری تھنگ از اوکے، اور وہ چلے گئے. آج کل جو سیکورٹی ہیزرڈز ہیں نا، اس نے ان کو الجھا کے رکھ دیا ہوا ہے. جیل میں مار کٹائی بھی ہوتی ہے؟ مار کٹائی نہیں ہوتی. ایک وقت تھا جب سپرنٹینڈنٹ جیل کو 14 سزا دینے کی اجازت تھی، اس وقت ان کو بیت بھی لگایا کرتے تھے، ان کو بند بھی کرتے تھے، بیڑی بھی لگاتے تھے. اب وہ سسٹم نہیں رہا. سر بہت شکریہ.